ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان تواصوا بالصبر رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میں آپ تمام بھائیوں کا استقبال کرتا ہوں اس دوسری نشست میں، اس تھیم کے تحت دا وے ٹو سکسیس، کامیابی کا راستہ۔ میں نے سورہ العصر پڑھی اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے اور کہا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، یقیناً انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے اور نیک کام کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان، سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، برباد ہے، لاس میں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی 4 کوالٹیز بتائی، سوائے ان کے جو ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے جو شیخ عبدالحسیب مدنی کا سیشن تھا، انہوں نے منہج، میتھڈولوجی کے تعلق سے باتیں بتائی جو ایک غور کرنے والی بات ہے، اور فارمولا لیول کی کئی ساری باتیں اس میں آئی تاکہ کوئی انسان پہچانے کہ ایمان کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، اور عمل صالح کون سا عمل صالح عمل ہے، صحیح عمل ہے۔ عمل تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، صحیح عمل کیا ہے؟ میرا کام آگے کا کام ہے جہاں پر ہم دیکھیں گے وتواصوا بالحق و وتواصوا بالصبر کے تعلق سے کہ حق کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کامیاب لوگوں کی خوبی بتائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ لوگ حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کے تعلق سے باتیں بتاتے ہیں۔ اب یہ ایک ذمہ داری ہے جو اس امت پہ ڈالی گئی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کا خیر خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت پہ پیدا کیا، ہم سب فطرت پہ پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی اور پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں کے سلسلے میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی اور پیغمبر نہیں آنے والا۔ اب میرے بھائیوں غور کریں، جس طرح پہلے سے انسانوں کو ضرورت تھی کہ کوئی آ کر بات بتائے، کیا اب وہ ضرورت نہیں باقی رہی؟ یقیناً باقی ہے۔ ابھی بھی انسانوں کی یہ ضرورت ہے کہ کوئی جا کر انسانوں کو بات بتائے، کوئی جا کر انسانوں کو سمجھائے، اور یہ چیز کی ضرورت اب بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اس طرح میں نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی تم پر گواہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچا، اور جس کسی انسان کو زندگی میں سمجھ میں آ جائے اچھا یہ صحیح راستہ ہے، تو جاننے کے بعد پھر اسے سونا نہیں اس چیز پر، اب اس پہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی اپنے طور پر کوشش کرے۔ میرے بھائی، ہم سب غور کریں، آج ہم سب یہاں جس ہال میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، لیکن باہر جو دنیا ہے وہ دنیا میں کنٹینیوسلی یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، لوگ الگ الگ چیز کرتے ہوئے مر رہے ہیں۔ آپ کے اور میرے جیسے انسان اسی آسمان کے نیچے وہی بھی رہتے ہیں، اسی زمین پر وہ لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے اندر بھی خون دوڑتا ہے، وہ لوگوں کے بھی بچے اور اولاد ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی بھی ماں باپ ہوتے ہیں اور بیوی وغیرہ اسی طرح رہتے ہیں جیسے ہم رہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو صحیح راستے سے دور ہیں۔ آج اللہ کے بندے کئی ساری باتیں اللہ کے بارے میں بول رہے ہیں جو بالکل غلط بات ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ایک ذمہ داری آتی ہے ہر اس شخص پر جو صحیح بات جانتا ہے کہ وہ کچھ رول ادا کرے، ہر کسی کا کچھ رول ہے، اور وہ رول سمجھ کر کے اسے صحیح ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا، یہ موضوع ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھیں کہ ایک انسان ہے وہ اپنی زندگی جی رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کئی بار کہ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں اپنے کام سے کام رکھوں، کہاں سب کی فکر میں کروں،
یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ بھئی میں اپنے آپ کو سدھاروں، اپنے آپ کو ٹھیک رکھوں بس. لیکن کیا یہ سب سے بیسٹ پلان ہے یا اس سے بیٹر بھی کوئی پلان ہو سکتا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک ڈیمانسٹریشن دینا چاہتا ہوں. امیجن کریے یہ آپ ہیں، مقصد ہے جنت جانا. کامیاب کون انسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جنت میں داخل ہو گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہے. گول ہے جنت جانا، گول ہے، اس سے چھوٹا کوئی گول نہیں ہے. جنت پہنچے تو کامیاب، کیونکہ دنیا اور دنیا کی زندگی کی ساری چیزیں کیا ہے؟ سب چیزیں آزمائش کے طور پر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں شر اور خیر دونوں سے آزماؤں گا. یہ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مت دنیا فی الآخرہ، یہ دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے؟ دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے؟ سوائے تم میں سے کوئی انگلی سمندر میں ڈبائے، دیکھو کیا لے کر آئے گی. قریب میں کوئی سمندر اگر ہو اور کبھی جانے کا موقع ملے تو ضرور جا کر ایسا کریے، ایک بار انگلی ڈباؤ اور دیکھو یہ دنیا بس اتنی سی ہے، اور جو سمندر بچ گیا وہ آخرت ہے. آخرت کتنا، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا آخرت سمجھتے ہیں برابر ہے، لیکن آخرت بہتر ہے. بہتر ہے، کتنا بہتر ہے کہ دنیا جیسے سمندر میں انگلی ڈبائے اور آخرت جو پورا سمندر بچ گیا وہ آخرت. اتنی بڑی حیثیت ہے آخرت کی. اور اصل کامیابی یہی ہے کہ کوئی جنت پہنچے، آخرت کی کامیابی ہو. دنیا میں بہت کچھ ہے لیکن آخرت میں فیل ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اب ہمارا گول کیا ہے؟ ہم جنت پہنچے، یہی کامیابی ہے اور کوئی چیز کامیابی نہیں ہے. اب یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، پہنچنے کے لیے قیامت کے دن ایک ترازو کا سامنا کرنا پڑے گا. ترازو کے سامنے کھڑے رہنا ہوگا، اور وہ ترازو میں ایک طرف ہمارے ساری نیکیاں ہوگی، دوسری طرف سارے گناہ ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ جس کا ترازو بھاری نکلے گا، نیکیاں بہت کی ہے اس نے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کے لیے تو بہت خوشی کی زندگی ہے. وہ خوشی کی زندگی، اصل خوشی کی زندگی کہاں ہے؟ یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے. اصل خوشی آخرت میں ہے. یہاں پہ صرف سیمپل ہے، سیمپل. خوشی کس چیز کو بولتے ہیں؟ ہمیں انٹروڈکشن ملا بس. اصل خوشی آخرت میں ہے. ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں یہی سب کچھ ہے، لیکن میرے بھائیوں ایک مثال دیتا ہوں کہ اصل خوشی آخرت کی ایک مثال ہم لے رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے کبھی کر کے دیکھیے، ایک 5 روپے کی چاکلیٹ رکھیے اور 100 روپے کی نوٹ رکھیے، اور اس کو بولنا بچے چنو کیا چاہیے، لو، 2 میں سے 1 لو. تو بہت چھوٹا بچہ ہوگا نا تو کیا لے گا؟ وہ چاکلیٹ لے گا. لیکن جس دن اس کو انٹروڈکشن مل گیا کہ یہ 100 روپے کی نوٹ میں کتنی چاکلیٹ آتی ہے، تو اس دن وہ چاکلیٹ چننے لگے گا، اس دن وہ نوٹ چننے لگے گا. اب ہم لوگوں کو یہاں پر صرف انٹروڈکشن ملا. دنیا میں خوشی کیا ہے اس کا ایک انٹروڈکشن ملا. اگر یہ بھی نہیں ملتا تو ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا خوشی کس چیز کو بولتے ہیں. خوشی کیا ہے معلوم پڑا، خوشی کیا ہے. لیکن خوشی کے پیچھے بھاگو تو خوشی آگے بھاگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس کا ترازو بھاری نکلے گا نیک کاموں کا، اس کے لیے وہ خوشی کی زندگی ہے، لیکن جس کا ہلکا نکلے گا تو اس کے لیے جہنم ہے. اب ہمارا گول ہے کہ ہمیں چاہیے گڈ ڈیڈز، نیکیاں، صحیح عقیدہ، صحیح ایمان اور ساتھ میں نیکیاں، دونوں چیز چاہیے. اب اس کے اندر 2 ٹائپ کے پلان میں بتانا چاہتا ہوں. یہ فرسٹ پلان ہے جو اکثر لوگوں کا یہی پلان چلتا ہے، اور یہ ایک سیکنڈ پلان ہے جو میں سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں اور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سجیسٹ کیا ہے. پلان 1 یہ ہے، ایک مثال ہم لیں گے سمجھنے کے لیے. مان لیجئے کہ آپ روز کی 10 نیکیاں کرتے ہیں، روز کی 10 نیکیاں کرتے ہیں. تو اس طرح سے 10 بات کم لگ رہی ہے، 100 بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. روز کی 100 نیکیاں آپ کر رہے ہیں. امیجن کریے 100 کرتے کرتے اپنی نیکیوں کا ترازو بھاری کرنا ہے اور جنت پہنچنے جانا ہے. کوشش ہے یہ فرسٹ پلان ہے کہ 100 کرتے رہو، اور وہ ہوتے 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 فائنلی بیلنس شیٹ بننے والی قیامت کے دن. اور وہ بیلنس شیٹ میں اگر نیکیاں زیادہ نکلے گی تو جنت، اور گناہ کا ٹیلی جو ہوگی وہ زیادہ نکل گئی تو جہنم. ایک میتھڈ یہ ہو گیا. دوسرا میتھڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اپنی زندگی جی رہا ہے، اپنی 100 نیکیاں روز کی کر رہے ہو، مثال کے طور پر کرتے رہو.
اس سے روک نہیں رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث سنن ترمذی میں صحیح سند سے ہے, من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ, جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اس کو کرنے والے جتنا ثواب ملے گا. بتانے والے کو کیا ملے گا؟ لوگ بولتے ہیں مجھے کیا ملے گا, میرا کیا فائدہ, تو تمہیں کیا ملے گا تمہیں معلوم ہے؟ اگر تم اچھا راستہ کسی کو بتاؤ اور وہ اچھے کام کرے تو بتانے والے کو کتنا ثواب ملے گا؟ کرنے والے جتنا ثواب ملے گا. فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ فَاعِلِهِ, بتانے والے کو کرنے والے جتنا ثواب ملے گا. تو ہم یہ ایگزامپل میں امیجن کرتے ہیں کہ آپ خود کی 100 کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ لوگوں کو بتائیں صحیح بات اور صحیح بات اسے سمجھ میں آ جائے, ہدایت کون دے گا؟ ہدایت اللہ دے گا. ہدایت ہم لوگوں کو نہیں دینا ہے, ہم لوگوں سے بتانا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, اور سمجھ لیجئے 5 لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اب یہ 5 لوگ بھی 100 نیکیاں روز کی کرنے لگتے ہیں سپوز. ہاں, اب روز ٹیلی میں اکاؤنٹ میں کتنا آ رہا ہے؟ کتنا آ رہا ہے؟ خود تو 100 کر رہے ہیں, اور 500 اور, مطلب کہ ایک ہے یہ 600 ڈیلی کے مل رہے ہیں. ایک ایسا شخص تھا جو شرک کر رہا تھا, آپ نے اسے بتایا صحیح بات. آپ کو پتا ہے شرک کی مثال کیا ہے؟ شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ شرک کے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ زمر کی آیت ہے, سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65, لئن اشرکت, اے نبی اگر آپ شرک کرو, شرک آپ کرو, لیحبطن عملک, آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی. ہم لوگ سب تو ایسے ہی سمجھ جائیں گے, کیونکہ اتنی اونچی لیول کی نیکیاں, پاؤں سوج جانے تک نماز پڑھ رہے ہیں, اتنے اخلاص والے انسان, ان کی نیکیوں کے بارے میں اللہ نے کہا اگر ترازو میں شرک کا گناہ آ گیا تو سب نیکیاں برباد. تو ہم لوگ تو خود ہی سمجھ سکتے ہیں ہماری نیکیوں کی کیا حیثیت ہے. جیسے ایک مثال لیتے ہیں کہ پانی کا ڈرم ہوتا ہے نا, پانی کے ڈرم میں کوئی آدمی پانی بھر رہا ہے, لیکن نیچے ہول کھلا ہوا ہے. اب کتنا بھی بھرو جمع نہیں ہونے والا. شرک کا یہی ایگزامپل ہے کہ وہ نیکی کتنی بھی کرے, حج کتنا بھی کرے, کتنے بھی اچھے کام کرے, کتنی بھی لوگوں کی مدد کر لیں, اس کی وہ نیکی جمع نہیں ہونے والی جب تک وہ توحید مینٹین نہ رکھے. اب ایک آدمی تھا جو شرک کر رہا تھا, آپ ذریعہ بنے اسے صحیح بات بتانے میں, اس کا یہ ابھی ہول بند ہو گیا, توحید پہ آ گیا, اب پانی جمع ہونے لگا, روز کی 100 نیکیاں. تو اللہ تعالیٰ کیا آپ کی اس چیز کو بھول جائے گا؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بہترین کا بدلہ کا بہترین بدلہ دیتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کوئی آدمی تھا جو بدعتیں کر رہا تھا, دین میں نئی چیزیں کر رہا تھا. میرے بھائیوں, بدعت کرنے میں بھی قربانی دینی پڑتی ہے. بدعت کرنے کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے, پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, ٹائم خرچ کرنا پڑتا ہے. بدعت ایسے نہیں ہوتی. لیکن بدعت کا کیا معاملہ ہے؟ بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز دین میں کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, والیوم 3 حدیث نمبر 861, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے, وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی. مطلب دین میں نئی چیز لائیں گے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی, وہ قبول نہیں ہونے والی. اب یہ ایک ایسا انسان تھا جس کی نئی چیزیں کرنے میں اپنی انرجی ڈال رہا تھا, ریجیکٹڈ جمع ہی نہیں ہو رہا تھا کچھ بھی. لیکن جب اسے اتباع سنت سمجھ میں آئی, اس کی نیکیاں جمع ہونے لگی, اس کے وہ ریجیکشن والے اعمال کی جگہ سنت پہ چلنے لگا. جذبہ تو اتنا ہی ہے نا, یا تو بدعت کرو یا تو سنت کرو, اور بدعت آتی ہے تو سنت نکل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا وہ چیز کو بھول جائے گا؟ بالکل نہیں. اسی طرح کوئی انسان تھا جو اسلام سے دور, ایمان سے دور کہیں اور تھا, کہیں اور زندگی بھٹک رہا تھا. آپ ذریعہ بنتے ہیں کسی کو اسلام تک لانے کا, تو اللہ تعالیٰ کیا اس چیز کو بھول جائے گا؟ یقیناً نہیں. تو اب یہ پلان یہ ہو گیا, یہاں پہ پلان تھا 100, یہاں پہ پلان ہو گیا 600. کب تک کون بتائے گا؟ کب تک یہ 100 نیکی کب تک کریں گے؟ جب تک زندہ ہے تب تک کریں گے نا. ایک دن آئے گا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4005 کتاب الوصیہ, اذا مات الانسان, جب آدمی مر جاتا ہے, انقطع عنہ عملہ, سب نیکی رک جاتی ہے, سب نیکی رک جاتی ہے, الا من ثلاث, 3 کو چھوڑ کر.
الا من صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو بعد میں بھی نفع جاری ہے، او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے بعد میں بھی لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب یہاں پہ 600 جس دن مر گئے نا، وہ 100 مائنس ہو گئی خود کی نیکیاں، لیکن کیونکہ اس کو آپ نے راستہ بتایا تھے، ابھی تک زندہ ہے تو اس کا آن ہے، میٹر ڈاؤن ہے ابھی تک۔ تو میرے بھائیوں اب سوچو، آپ سب بتاؤ، زندگی تو سب جی رہے ہیں، مقصد تو وہی ہے جنت، ہے نا؟ یہ پلان چاہیے 100 یا یہ پلان چاہیے؟ پلان، میں موبائل کا پلان چینج کرنے نہیں بول رہا ہوں کہ آپ اتنا سوچ رہے ہو، ہاں یہاں پہ زندگی کا پلان چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ کون سا پلان چاہیے آپ کو؟ ہاں تو یہ پلان کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو معلوم ہے؟ ہدایت دینا پڑے گا لوگوں کو؟ نہیں، صرف پیغام پہنچانا ہوگا۔ ہدایت دینے والا رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ہم لوگ صرف بتائیں گے لوگوں کو، بس صحیح بات بتائیں گے۔ یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو خطرہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ یہ پلان اگر آپ نے چن رہے ہیں نا سب لوگ، یہ پلان انشاءاللہ ساتھ میں ہے نا سب لوگ، یہ پلان پہ ہے نا انشاءاللہ؟ اب خطرہ بھی سن لو اس پلان کا۔ اس پلان کا خطرہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کو سب غلط غلط باتیں معلوم ہیں، جیسے مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، والیوم 4 حدیث نمبر 667، من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرے، فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کچھ بھی جھوٹ بول دیے تو کیا ملے گا؟ جہنم کی آگ میں جگہ ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سورس آف ریلیجن ہے، دین یہاں سے آ رہا ہے۔ ان کے نام میں جھوٹ بول کے کچھ اور بولے تو دین بدلنے کا سن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹ بولنا اتنا سیویئر گناہ ہے کہ جہنم کی آگ میں جگہ ملے گی۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹ بولنے کا گناہ کون لوگ کرتے ہیں؟ چور لوگ کرتے ہیں، ڈاکو لوگ کرتے ہیں۔ کون لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹ بولتے ہیں؟ ڈاکو لوگ بولتے ہیں۔ کون لوگ بولتے ہیں؟ صحیح ہے، جو لوگ جذبہ رکھتے ہیں کسی کو کچھ بتانے کا، لیکن صحیح بات معلوم ہی نہیں تو بتائیں گے کہاں سے؟ اب غلط غلط باتیں معلوم تھی اس کو، روز کا -100 تھا اس کا، اب 5 لوگوں کو بتا دیا، 5 لوگوں کو غلط چیز سمجھ میں آ گئی، وہ سب اس چیز پہ چلنے لگے، -100 سب کو ملنے لگا۔ ہاں تو اب کیا ہو گیا؟ -600۔ اسی وجہ سے صحیح چیز معلوم کرو، اسی لیے میرا ٹاپک سیکنڈ ہے کہ صحیح چیز معلوم کرو، پھر وہ صحیح چیز پہنچانا۔ کچھ بھی معلوم ہے پہنچانا چلے گا کہ بھئی آگ لگ گئی ہے، مجھے جو مل رہا ہے، میں تیل مل گیا میں تیل لے کے مار دوں گا، میں جذبہ ہے میرے اندر، تو جذبہ ہونا تھوڑی کافی ہے، ہاں صحیح چیز بھی پہنچانا ضروری ہے۔ تو میرے بردرز اینڈ سسٹر، میرے بھائیوں، ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اس میں کمائی ہوگی تو بہت بڑی کمائی، اور اگر صحیح اصول پہ نہیں چلیں گے تو فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو پھر اس سے اچھا خود غلط کر رہے ہو تو اکیلے رہو، -100 تک رہے گا، لیکن صحیح چیز معلوم کر کے صحیح چیزیں پہنچاؤ۔ ہاں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا، نوٹس آپ کو ملی ہے جی؟ نوٹس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا پوائنٹ، اب ہم سب ایک چیز میں ہیں کہ یہاں پہ ہمارے سامنے کوئی بھائی ہے، یہ ہماری کلاس میں آئے ہوئے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، ان کو کوئی نان مسلم نام دیتے ہیں، ہے نا؟ کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام ہے؟ کیا؟ شنکر بھائی ہے یہاں پہ، یہ شنکر بھائی یہاں آئے ہیں۔ دیکھیے کچھ اصول ہے، وہ اصول سیم رہیں گے، بنیادی جو اصول ہے وہ سیم رہیں گے۔ ہم لوگ انشاءاللہ سمجھنے کے لیے، یہ شنکر بھائی ہماری کلاس میں آ جائیں، ہم سمجھیں گے کہ انہیں دعوت کیسے دیں۔ اب ہم بتانا چاہتے ہیں انہیں صحیح بات، کیسے بتائیں؟ تو میں آپ کو کہانی بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہانی ریئل کہانی ہے، ہمارے ایک بھائی کی کہانی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے، وہ اپنے ڈیلی صبح وہ بس پکڑتے تھے آفس جانے کے لیے، تو بس سٹاپ پہ جب کھڑے رہتے تھے تو وہاں پہ ایک نان مسلم کھڑا ہوتا تھا۔ چلو امیجن کرتے ہیں، ہاں، اور ہوتے 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 ایک دن بات شروع ہوئی، آپس میں جب بات چیت شروع ہوئی تو یہ ان کا دعوت کا جذبہ تھا، یہ چاہتے تھے کہ ان کو صحیح بات بتائیں۔ تو ٹاپک جو سٹارٹ ہوا، حجاب کا موضوع شروع ہوا، حجاب کا موضوع شروع ہوا۔ اب حجاب کے موضوع پر وہ بھائی بولتے ہیں، تم لوگ مسلمانوں میں بہت خراب ہوتا ہے، عورتوں پہ ظلم کرتے ہو، تم لوگ اس طرح سے ان کو پردے میں بند کر کے رکھتے ہو، کتنی گندی بات۔ اب وہ اپنی بات بول رہا ہے، تو ہمارے جو بردر ہیں
انہوں نے اسلام کی بات پیش کرنا شروع کیا کہ دیکھیے یہ سب بینیفٹس ہوتے ہیں، حجاب کرنے سے آنر ملتا ہے، رسپیکٹ ملتا ہے، بات کرنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ ڈیلی تھوڑی باتیں ہوتی رہی، 1 سال تک وہ ٹاپک پہ بات ہوئی تھوڑی کر کے. فائنلی 1 سال بعد وہ بھائی جا کر حجاب کے موضوع پر اس نے ایکسپٹ کر لیا، حجاب کے موضوع پر ایکسپٹ کر لیا، بولا کہ نہیں حجاب اچھی چیز ہے. پھر کیا ہوا کہ بس روٹس وغیرہ چینج ہو گئی وغیرہ، کس وجہ سے دونوں کی ملاقات ہونا بند ہو گئی، لیکن سامنے والے نے قبول کر لیا تھا حجاب کرنا اچھی چیز ہے. میں جاننا چاہتا ہوں آپ بھائیوں سے، آپ لوگ بتاؤ کہ what do you think، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھائی دعوت دینے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کون کہتا ہے کامیاب ہوئے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کون کہتا ہے نہیں ہوئے؟ ہاتھ اٹھاؤ. لگتا ہے کچھ لوگ درمیان میں ہیں. ہاں اٹھاؤ پھر سے برابر سے. کون کہہ رہا ہے نہیں ہوئے؟ سمجھ گئے وہ حجاب کرنا اچھی چیز ہے، سمجھ گئے. آپ لوگ بول رہے کامیاب نہیں ہوئے، کیوں کامیاب نہیں ہوئے بھائی؟ آپ بتاؤ کیوں؟ توحید. بالکل صحیح. دیکھو میرے بردرز، بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے آپ کو ایسے نان مسلمز ملیں گے جو کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو کور کرنا بری چیز، ایسے نان مسلمز بھی ملیں گے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کور کرنا اچھی چیز ہے. آپ دیکھیں گے تو انڈیا میں شاید کئی گلف کنٹریز سے کم آپسینٹی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کئی گلف کنٹریز کی جو آپ بازاروں میں گزرو، بیچ سے گزرو، تو آپ کو وہاں سے زیادہ کم آپسینٹی انڈیا میں دکھے گی. ہاں کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کئی نان مسلمز ہیں، وہ لوگ اسے برا سمجھتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل ٹاپک اگر نان ویج کا چھڑتا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کالج کے سالوں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے موقع ملا تھا کہ میں دعوت کے کام میں انوالو تھا، تو وہ زمانے میں بہت اچھا لگتا تھا کہ نان ویج کے آپ کو دلائل معلوم ہے، نان ویج کھانا کیوں اچھی چیز ہے، کیوں ثابت ہے، اس کے پروف سب معلوم ہے، ڈائجسٹو سسٹم، ہاں کیا ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے نا، دانت، تیت، وہ سب پوائنٹس معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو پڑھ لیجئے آنسر انٹرنیٹ پر کہ کیوں نان ویج کھانا اچھی از کریکٹ تھنگ. یعنی ایک انسانوں کے لیے کوئی غلط چیز نہیں ہے نان ویج کھائے، کوئی انسان نان ویج کھائے کوئی غلط چیز نہیں ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر غیر مسلم ہے جو نان ویج کھانے کو کہتا ہے برا ہے، تم لوگ سب ماंس کھاتے ہو، پاپی ہو، ایسا بولتے ہیں لوگ. اب اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی ہے جو نان ویج کھانے کو برا کہتا ہے، لیکن ایسا بھی نان مسلم ہوتا ہے، ایسا بھی کوئی غیر مسلم ہوتا ہے جو نان ویج کھانا بولتا ہے اچھی چیز ہے. ہاں ایسے بھی ہے جو کھاتے بھی ہیں مزے سے. اب اگر ہم اسے کنونس کر لیں کہ حجاب کرنا اچھی چیز یا نان ویج کھانا اچھی چیز، تو یہ ایسا غیر مسلم تھا جو کہتا تھا حجاب کرنا بری چیز، اب ایسا غیر مسلم بن گیا جو کہتا ہے حجاب کرنا اچھی چیز یا نان ویج کھانا اچھی چیز. اب یہاں پہ ہمیں ایک پوائنٹ مل رہا ہے میرے بھائیوں، پوائنٹ یہ وہی پوائنٹ ہے. آپ بتاؤ جو یہ 2 سوال ہے نا، ایسے بہت سارے سوال ہیں. اسلام میں 4 شادیاں کیوں اجازت ہے، کئی سارے ایسے سوال ہیں، سرکمسیجن ہے، بہت سارے. اگر آپ کو ایک ماسٹر کی مل جائے جو ماسٹر کی سے سارے تالے کھل جائے تو کتنا اچھا ہو. اور وہ ماسٹر کی کا نام ہے توحید. کیوں؟ اگر یہ لا الہ الا اللہ سمجھ گیا تو وہ انشاءاللہ حجاب بھی سمجھ جائے گا، نان ویج بھی سمجھ جائے گا، سرکمسیجن بھی سمجھ جائے گا، پالیگمی بھی سمجھ جائے گا. لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ نہیں سمجھا تو حجاب سمجھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں، نان ویج سمجھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں، پالیگمی سمجھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں، سرکمسیجن سمجھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں. تو سمجھ میں آیا کہ فرسٹ پرائرٹی کیا ہے. فرسٹ پرائرٹی ہمیں کس چیز کو ترجیح دیں گے دعوت میں، اور وہ فرسٹ پرائرٹی ہے توحید. چاہے کسی کو بھی دعوت دے رہے ہو پرائرٹی وہی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا اور کوئی گناہ جسے چاہے معاف کرے. شرک کے گناہ کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا. اب دیکھو مثال کے طور پہ کوئی راستے میں چل رہا ہے اور بڑا مین ہول کھلا ہوا ہے. مین ہول ہوتا ہے جس کے اندر آدمی گر گیا 20 فٹ نیچے گرنے والا ہے، 15 فٹ نیچے گرنے والا ہے، کتنی ہڈی فصلیں ٹوٹے گی، زندہ رہے گا نہیں رہے گا، اور یہاں پہ اس کے دھول لگی ہے. اب کیا چیز پہلے بتانا چاہیے کہ بھئی دھول جھٹکو جھٹکتے جھٹکتے مین ہول میں گر پڑا تو بہت اچھا کام کرے. ہاں
تو ہم لوگوں کو پرائرٹائز تو کرنا پڑے گا. سب سے بڑا جو گڑا ہے, سب سے بڑا جو ہول ہے, سب سے بڑا پرابلم ہے وہ شرک ہے. شرک سب سے بڑا پرابلم ہے زمین پر. جیسے مثال کے طور پر جب مسلمانوں میں دعوت کا کام ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پہلے نمازی تو بناؤ. بولے پہلے سب مسلمانوں کو نمازی بناؤ, نماز پڑھنے لگیں گے سب پرابلم سالو ہو جائیں گے. ایک سوچ یہ ہے, وہ لوگ کہتے ہیں سب سے فرسٹ پرائرٹی نماز ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایسا کرو, سب اختلاف ختم کرو, سب لوگ مل کر جا کر حکومت لے لیں گے. پہلے حکومت مل گئی تو پھر سب کچھ مل گیا. تو یہ لوگ بولتے ہیں سب سے فرسٹ پرائرٹی حکومت ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں سب سے فرسٹ پرائرٹی توحید ہے, عقیدہ ہے. عقیدہ, صحیح عقیدہ. اب تینوں میں کون صحیح بات بول رہا ہے؟ کوئی بولتا ہے پہلے نمازی بناؤ, کوئی بولتا ہے پہلے حکومت حاصل کرو, کوئی بولتا ہے پہلے توحید عقیدے کو ٹھیک کرو. اب فرسٹ پرائرٹی کیا ہے؟ دیکھو, نماز بھی اسلام کا حصہ ہے, خلافت بھی اسلام کا حصہ ہے, عقیدہ بھی اسلام کا حصہ ہے. فرسٹ پرائرٹی کہاں ہے؟ آئیے ہم قرآن کی ایک آیت دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور قرآن کی ایک نہیں کئی آیتوں میں یہ کہا, آپ خود تلاوت کرتے ہیں, آپ کی نظروں سے کئی بار گزری ہوگی یہ بات. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں جب بھی کہا تو کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو کوئی ایمان لاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے. پہلے اللہ نے کیا چیز کہا؟ ایمان. میں آپ کو ایک دلیل بتا رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی, آپ کی نوٹس میں ہے, آیت نمبر 159, جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اب یہاں پوائنٹ غور کریے. ادھر آپ کو پتا ہے حج کرنے جاتے ہیں تو حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ طواف کے بعد میں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں کہاں جائیں گے؟ صفا. اور پھر کہاں جائیں گے؟ مروہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے تو وہ صفا گئے, صفا سے پھر مروہ گئے. تو جب صفا گئے تو انہوں نے کہا, مسند احمد کی صحیح حدیث ہے, ابدؤ بما بدا اللہ بی, میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. ایسا کرتے ہیں. کچھ بکلیٹس مجھے دیجئے جو میرے سوال کا صحیح جواب دیں گے, میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. ہاں, کچھ بکلیٹ دیجئے چھوٹی. کون بتائے گا یہ جو میرا سوال ہے حدیث میں الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. اللہ نے شروع کیا, اس کی میننگ کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے. میں وہاں سے شروع کرتا ہوں. جی, اللہ نے شروع کیا. کیا اللہ نے شروع کیا؟ ہاں, اللہ تعالیٰ نے شروع کیا مطلب جہاں سے اللہ نے جانے کہا, اللہ نے شروع کیا, نہیں سمجھ میں آیا. بما بدا اللہ بی, جہاں سے اللہ نے شروع کیا. کریکٹ آنسر, ماشاءاللہ. انہیں وہ فرسٹ بکلیٹ دی جائے, جزاک اللہ خیر. ان الصفا والمروۃ, اللہ نے کہا نا, اللہ نے مروہ اور صفا نہیں کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا گئے پھر مروہ گئے. اب پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے؟ ہم لوگ حج ٹریننگ نہیں کر رہے ہیں. پوائنٹ یہاں یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. تو ایمان لائے نیک کام کیے, تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا, تو پہلے ہم ایمان کے تعلق سے صحیح بات کریں گے, عقیدے کے متعلق. پھر نیک کام بعد میں ہی آئیں گے, عقیدہ ہی پہلے آئے گا. تو جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں پہلے نمازی بناؤ, سب سے اچھی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی قرآن میں کہ اے نبی اگر آپ شرک کرو لا یحبطن عملک, آپ کی نیکیاں برباد ہو جائے گی. پتا چلا کہ صرف نماز سے پہلے کیا آئے گا؟ صحیح عقیدہ ہے نا. شرک کرے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچے کی مثال دے دی, اور باقی نیچے والے خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اونچے کی مثال یہ ہے تو ہماری کیا بات ہے. تو میرے بھائیوں کیا سمجھ میں آیا کہ عقیدہ فرسٹ پرائرٹی ہے. تو جو لوگ ہمارے کہتے ہیں نا پہلے نمازی تو بناؤ, میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر جو شخص کو تم نے نمازی بنا دیا لیکن اس کے عقیدے میں خرابی ہے اور وہ مر جاتا ہے شرک کرتے ہوئے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا, آپ نے سوچے کہ پہلے نمازی بنائیں گے, حالانکہ پہلے عقیدے پہ محنت ہونی چاہیے تھی, ہے نا. اب اسی طرح حکومت کا معاملہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت تو مکہ میں ہی مل رہی تھی. مکہ کے مشرکوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کو ہمارا کنگ بنائیں گے, آپ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا چلو میں پہلے بادشاہ بن جاتا ہوں پھر بعد میں آہستہ آہستہ کر کے اسلام بھی لے کے آؤں گا. فرسٹ پرائرٹی یہ نہیں دی.
انہوں نے فرسٹ پرائرٹی عقیدہ کو دی. تو ہم کیا دیکھتے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن فرسٹ پرائرٹی عقیدہ ہے. اور ہمیں یہ جاننا چاہیے جو دعوت کے میدان میں آتا ہے تو سب سے پہلی کوشش, ہمارے سامنے کوئی انسان ہے, اب وہ انسان تک صحیح عقیدہ پہنچے, لا الہ الا اللہ پہنچے, اور وہ جب لا الہ الا اللہ صحیح عقیدہ سمجھ جائے گا, اب وہ صحیح عقیدے کی بنیاد پر باقی ساری چیزوں کا کام آسان ہو گیا. اگر صحیح عقیدہ نہیں سیکھ رہا ہے تو نماز بھی صحیح سیکھ گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگی. اچھی نماز پڑھنے لگا لیکن عقیدے میں بگاڑ ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو فرسٹ پرائرٹی معلوم ہو. آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے کے زمانے میں جو کمانڈرز ہوتے تھے, جب وہ کوئی قلعے کے پاس پہنچتے, قلعے کو اٹیک کرنا ہے, تو قلعے کے گول گول چکر کاٹ کے دیکھتے کہ کون سی وہ دیوار ہے جو اتنی کمزور ہے کہ جہاں سے اٹیک کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کون سی وہ دیوار ہے. یہاں پہ شرک اور کفر کے قلعے کو اٹیک کرنا ہے تو پہلے عقیدے سے شروعات کرنی ہوگی. یہ ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے, چاہے کوئی بھی انسان ہمارے سامنے کیوں نہ ہو. تو یہ ہو گیا فرسٹ اصول. انشاءاللہ یاد رہے گا. ہاں, آپ کی نوٹس میں بھی موجود ہے, لیکن آپ یاد رکھیے اس بات کو انشاءاللہ. سیکنڈ پوائنٹ, اچھا اس تعلق سے میں ایک اور دلیل لے لیتا ہوں جو صحیح بخاری کی ہے, جس میں یہ بات اور ڈائریکٹلی دی ہوئی جو ہم نے یہاں دیکھے. ایک دعویٰ ٹریننگ کا ذکر ہے اس حدیث میں. ٹریننگ پروگرام جیسا ہمارا بھی ہو رہا ہے, وہ اس سے ایک الگ ٹریننگ تھا اور وہ بہت اہم ٹریننگ تھی. ٹریننگ کرنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ٹریننگ ہو رہی تھی معاذ ابن جبل کی اور ابو موسیٰ اشعری کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, والیوم 9 حدیث نمبر 469. اس کے اندر آتا ہے کہ معاذ ابن جبل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یمن جا رہے ہو جس جگہ پر اہل کتاب ہے. اب ان سے کہا فَإِنَّ أَوَّلَ مَا تَدُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَاحِدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ, سب سے پہلی چیز جس کی تم انہیں دعوت دینا وہ کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے, توحید لے آئے. پہلی چیز کیا دعوت دینا؟ اب دیکھو اس سے کلیئر کیا چاہیے آپ کو. اِنَّ أَوَّلَ مَا تَدُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَاحِدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ, سب سے پہلی چیز جو ان کو دعوت دینا کہ وہ توحید لے آئیں. فَإِنْ عَرَفُوا ذَلِكَ, اگر سمجھ جائیں تو فَأْمُرْهُمْ, انہیں حکم دینا کہ 5 وقت نماز فرض ہے, اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے, نماز پڑھو. نماز پڑھنے لگے تو زکوٰۃ دینے کہو. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پرائرٹی کے تعلق سے ایک بات مل گئی. ایک اور بات یہاں پہ مل رہی ہے. آپ میں سے کسی کلک ہوا پوائنٹ, آپ میں سے کون بتائے گا؟ ہاں, ایک اسمال گفٹ ہے انشاءاللہ آپ کے لیے. کون بتائے گا کہ اس حدیث میں ایک اور پوائنٹ ہے دعویٰ ریلیٹڈ جو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ کسے کلک ہوا؟ ایک ہاتھ اوپر ہے, اور ان کو تو رہنا چاہیے نا جی. ایک ہی ہاتھ ہے, چلیے آپ بتائیے کیا پوائنٹ کلک ہو رہا ہے؟ ہاں, ویری گڈ پوائنٹ, ماشاء اللہ, کوالیفائڈ, آپ کو ملے گا. آپ کچھ اور بتانا چاہتے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر, بالکل صحیح بات بتایا آپ نے. کیا بتا رہے ہیں کہ پہلے ان کو حکم دینا کہ توحید مان لے تو نماز پڑھنے کا ہو, مان لے زکوٰۃ دینے کا ہو. لیکن ہمارے کئی دائی لوگ کیسا کرتے ہیں معلوم ہے؟ دعوت میں ایک سٹیج آتا ہے جب شنکر بھائی کہتے ہیں کرنا کیا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ مجھے کرنا کیا ہوگا. اچھا آپ دعوت دے رہے ہو, کرنا کیا ہوگا؟ تو ہمارے دائی بولتے ہیں دیکھو تمہیں 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی, اور پورا 1 مہینہ رمضان میں روزہ رکھنا پڑے گا, اور تمہارا جتنا مال ہے اس میں سے تمہیں زکوٰۃ دینا پڑے گا, حج کرنے جانا ہوگا, تم بینک میں جاب کرتے ہو تمہارا بینک کا جاب چھوڑ دینا ہوگا, تمہاری بیوی جو نان مسلم ہے تو اس کے ساتھ تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. اب یہ چیز سن کر شنکر بھائی پہ بات بھاری گزرتی ہے اور وہ قبول ہی نہیں کرتے ہیں. سمجھ جاتے ہیں لیکن انسان کمزور ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا خلق الانسان ضعیفا, میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے. تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ مشکل ہو جاتا ہے. بامبے میں ہمارے ایک بھائی جنہوں نے اسلام قبول کیا, وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کا سوچ رہے تھے تو مسلمان اپنے بھائی سے, دوستوں سے مشورہ کیا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے. تو ایک مسلم نے کہا سوچ لو, اگر پلٹ جاؤں گے تو قتل کر دیے جاؤں گے. کیا مطلب؟ ارے وہ یہاں وہ اسلامک اسٹیٹ کے لیے کوئی پرٹیکولر رول, پرٹیکولر حالت کے لیے, اور وہ چیز یہاں پہ ان کو بتا رہے ہیں کہ قتل کر دیے جاؤں گے, تو وہ کہاں سے اسلام کی طرف آنے والا ہے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں, پھر بھی وہ الحمدللہ اللہ نے انہیں ہدایت دی, وہ اسلام قبول کی.
اب صحیح بات کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ایزی بنانا چاہیے، مشکل نہیں بنانا چاہیے. ہمارا سیکنڈ رول یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ ٹریننگ میں بتایا. کس کی ٹریننگ تھی؟ معاذ ابن جبل کی ٹریننگ کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی سیکھ رہے ہیں. انہیں سکھایا یسروا ولا تعسروا، ایزی کرنا، مشکل مت کرنا، آسان بنانا معاملہ، مشکل مت بنانا. بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دینا، لوگوں کو دور مت کر دینا. اب یہی قاعدہ ہے میرے بھائیوں. انسانوں میں دعوت کا کام کر رہے ہو، کمپیوٹرز میں نہیں کر رہے ہو کہ کمپیوٹر پروگرام ہے اب میں رن کر رہا ہوں تو رن ہونا چاہیے. تو نہیں، یہ کیسا ہے؟ انسان سمجھتے ہیں ان کے لیے ایزی بناؤ. کیا ہمیں نہیں دکھ رہا ہے؟ سٹیجز بائی سٹیجز. اب جب یہ پوچھتے ہیں تو میں ابھی یہی جواب دیتا ہوں. ایک سٹارٹنگ کا دور تھا آج سے 15 سال پہلے، جب میں بھی پوری لسٹ دیتا تھا اور چہرے پہ دیکھتے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے ابھی قبول کر رہا ہے، پھر معلوم پڑا کہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا. لیکن الحمدللہ یہ بات حدیثیں غور کر کے بات سمجھ میں آتی ہے، اور الحمدللہ جو علماء سے سیکھنے ملا. تو میرے بردرز ان اسلام، میں آپ کے ساتھ یہ بات ابھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. میک تھنگز ایزی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی انسان جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور صرف اسلام قبول کرنے کے متعلق نہیں ہے، یہ ہدایت پہ آنے کے متعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لَن يَهْدِيَ بِكَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے، خیر لک من حمر النعم، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے اچھا ہوگا. سرخ اونٹ جو تھے اس زمانے کے، ریڈ کلر کے، جو بریڈ جو ہوتی تھی اونٹوں کی، بالکل پریمیم اونٹ ہوتے تھے. ایک ہوتا ہے نارمل اونٹ، ایک ہوتا ہے بالکل پریمیم کوالٹی کا اونٹ. جیسے ایک ہے گاڑی، نارمل گاڑی، ایک ہے مرسیڈیز گاڑی. تو یہ اس زمانے کی مرسیڈیز گاڑی تھی، سرخ اونٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سرخ اونٹوں سے اچھا ہوگا. سوچو، آپ کے گھر کے باہر مرسیڈیز کی لائن لگی ہے آپ کی، اس سے اچھا کیا ہے؟ اس سے اچھا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے. اب ہدایت دینے کے لیے ہم تو چاہتے ہیں نا کہ ہم ہدایت کا ذریعہ بنے. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے، ہمیں بھی فکر مند ہونا چاہیے. لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ ایزی بناؤ اس کے لیے. بھائی دیکھو میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، ایک چیز ہوتی ہے انسان کو سمجھ میں آتا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن کیسے آپ سمجھا سکتے ہو، بتا سکتے ہو، کنونس کر سکتے ہو، اس کے اوپر بہت کچھ ڈیپینڈ ہوتا ہے. اسی طرح آپ قرآن و سنت کی طرف کسی کو بلا رہے ہیں، کسی کو شرک سے باہر بلا رہے ہیں. اب ایک طریقہ ہے کہ آپ گالی دے کر بولو یہ ایسا ایسا، اور ایک ہے اسے اچھے سے سمجھاؤ کہ دیکھو سارے جو نیک اولیاء اکرام ہیں ان کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈسرسپیکٹ کرو، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان سے اچھی چیز نہ سیکھو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کے سارے عمل تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کسی بھی نیک بندے کے لیے بھی عبادت کے عمل نہیں ہے، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب ہم اچھے سے سمجھا سکتے ہیں کہ ہم اولیاء اکرام کو ماننے سے منع نہیں کر رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن عبادت کس کی ہے؟ اولیاء اکرام کے رب کی ہے. جن کی عبادت اولیاء اکرام نے کی، ہمیں بھی اسی رب کی عبادت کرنی ہے. تو اب یہ باتیں سمجھانے میں ہم پیار سے سمجھا سکتے ہیں. ایزی بناؤ، مشکل نہ بناؤ. اگر مشکل بناؤ گے تو سرخ اونٹ نہیں ملیں گے. ہاں، کیونکہ انسان کیا ہے؟ کمزور ہے. بولو نہیں میں نے تو بولا. اب دیکھو پانی دینے کا طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ ہے کہ مجھے پانی چاہیے، کوئی آیا لے کر دو پانی. ایک ہوتا ہے لو پانی، ہاں مار رہے ہیں، پانی تو دیا میں نے، لیکن کیسے دیے؟ تو طریقہ ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا ہے. ہم لوگوں کو بھی تو چاہیے کہ اگر ہم اس سائڈ پہ ہوتے، اگر کوئی بات ہمیں نہیں معلوم ہوتی، کوئی ہمیں پیار سے بتاتا اور ہمیں سمجھ میں آتا. جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے پسند کرنا ہے. تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے کہ ایزی بنانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الدین یسر، دین آسان ہے. اسے ایزی بنا کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایزیلی بتانا ہے. بچے کو چلتے ہی ہم لوگ دوڑاتے ہیں، پیدا ہوا بچہ اور دوڑو نہیں، وہ آہستہ آہستہ دوڑے گا بھی، لیکن اس کا سٹیج آئے گا، ہے نا. اس کو آہستہ آہستہ بتانا ہے اور ایزی بنا کر کے بتانا ہے. انہیں اپنے سے دور نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ یاد رہے گا پوائنٹ. تھرڈ پوائنٹ، تیسری چیز، انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے. دیکھیے آیت پر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم اسے سیکنڈ پوائنٹ کے ساتھ جوڑ کے بھی سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. یہاں پہ کیا ہے؟ ادعو، بلاؤ، دعوت دو. اب میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے، آپ شنکر بھائی کے پاس گئے، آپ بول رہے ہیں دیکھیے ہمارے دین میں ہے کہ غریبوں کا خیال رکھا جاتا ہے،
بندے کے اندر تکبر نہ ہو, گھمنڈ نہ ہو. مال آزمائش. آپ نے 100 اچھی چیز بتائی. زکوٰۃ کا سسٹم ہے, سارے انسان برابر ہے. اب یہ سوچ رہے ہیں ان کا دین اچھا ہے, ان کے دین میں یہ اچھی چیز دکھ رہی ہے, ان کے دین میں یہ اچھی چیز دکھ رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ادعو, اسے دعوت دو, اسے بلاؤ. ایک مثال دیتا ہوں. 2 لوگ چاہیے مجھے, والنٹیئر, 2 والنٹیئرز. کوئی بھی ہو سکتا ہے, اتنا کوئی خطرناک چیز نہیں ہے. جی جی چلیے آپ ہیں, ٹھیک ہے آپ ہیں, اور ایک اور بھائی آپ ہو جائیے, کوئی بات نہیں, آپ کا نام وہیں پہ رہ سکتا ہے. ماشاء اللہ. چلیے ہم ان دونوں سے سوال پوچھیں گے اور ایک بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ. آپ کا نام, آپ ادھر آ جائیے. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں سہیل بھائی. اور آپ کا نام؟ عبد المجید. تو سہیل بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اگر عبد المجید بھائی آپ سے کہے کہ میرے گھر میں آج چکن بریانی بن رہی ہے اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ساتھ میں تندوری چکن بھی ہے اور بہترین لذیذ, منہ میں پانی آ رہا ہے, یہ بات سننے کے بعد آپ سے کہہ رہے ہیں کیا آپ کھانا کھانے پہنچ جائیں گے؟ دعوت دیں گے تو دعوت نہیں دی, اتنا ہی بولے. دعوت دیں گے تو نہیں پہنچیں گے. اب دیکھیے اتنا کچھ کھانے کے بارے میں سن لیے لیکن جا نہیں رہے ہیں. یہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ یہ بولے دعوت نہیں دیا انہوں نے. تو وہی تو بات ہے ہماری, ان کو دعوت دو. ہاں ہم یہ بات پہ غور کریں کہ انہیں دعوت دینا نہ بھولیں. دعوت دینے میں دعوت دینا ہی بھول جاتے ہیں. 100 اچھی چیز بتائے لیکن یہ نہیں بتایا کہ شنکر بھائی یہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس چیز کو قبول کر لو. بہت ایزی ہے, کوئی پہاڑ پہ چڑھنے نہیں کہہ رہا ہوں, سب کچھ تیاگ کر کے جنگل میں جانے نہیں کہہ رہا ہوں. صرف اتنا مان لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اگر یہ چیز آپ قبول کر لو گے تو آپ کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہو جائے گی. پچھلے سارے گناہ آپ اسے چھوڑ دو, سب چیز معاف ہو جائے گی. زندگی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ایک نئی شروعات ہوتی ہے, ویسے آپ کی زندگی کی شروعات ہو جائے گی. اب یہ دعوت دینا ہے, کنونس کرنا ہے. میرے بھائیوں صحیح بات کیا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انہیں سمجھایا جا سکتا ہے, بتایا جا سکتا ہے. اور سارے انسان, کوئی انسان شرک کر رہا ہے, کوئی مسلمانوں میں ہے جو بدعتوں پہ ہے, اس کو بولنا کہ دیکھو میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں, جذبہ تمہارا ہے وہ جذبے کو سنت کی طرف لگا دو. وہ جذبے کو ختم کرنے نہیں بول رہا, جس جذبے سے تم بدعت کرتے ہو چلو اس جذبے کو سنت پہ لگا دو. ثابت چیز کرو. آدمی سب کچھ تو نہیں کر سکتا, تو کیوں نہ ثابت چیز کرے, غیر ثابت شدہ چھوڑ دو. سمجھا سکتے ہیں ہمیں کنونس کرنا ہے, انوائٹ کرنا ہے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ چیز قبول کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا ادعو, بلاؤ. تو میرے بھائیوں یہاں پہ ہمیں ایک پوائنٹ مل رہا ہے, یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہو گیا. چوتھی چیز, اب چوتھی چیز یہ بتاؤ, سب لوگ, ابھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ لوگوں کے لیے, جنرل سوال ہے. انہیں بلانے میں ہمیں انٹلیکچوئل اپروچ لینا چاہیے, عقلی, یا جذباتی اپروچ لینا چاہیے؟ کون سا؟ عقلی اپروچ لینا چاہیے کہ جذباتی؟ کون کہتا ہے عقلی؟ ہاتھ اٹھاؤ. کتنے ہاتھ اوپر ہو رہے ہیں؟ برابر سے اٹھاؤ بھائی اگر کنونسڈ ہو. ٹھیک ہے. کون کہہ رہا ہے جذباتی؟ برابر سے اٹھاؤ, صرف ایک ہاتھ ہے. اور بتائیے, اور کوئی نہیں سوچتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو باقی سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بولیے کیا ہے صحیح جواب؟ صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح جواب کیا ہے؟ عقلی یا جذباتی؟ عقلی یا جذباتی؟ آپ کو پتا ہے صحیح جواب کیا ہے؟ جو صحیح جواب بتائے گا اسے یہ ملے گا. بالکل صحیح. اٹھ کے بولو, کھڑے ہو کے بولیے, دونوں. دونوں. قرآن میں. اچھا یہ بتائیے, اب اگلا سوال انہیں پاس, یا ایسا کریے آپ آ کے لے لیجیے. اچھا یہ بتائیے, اگلا سوال, قرآن میں عقلی اپروچ ہے کہ جذباتی اپروچ ہے؟ اب قرآن کی بات کر رہا ہوں میں. ہمیں کیا یوز کرنا وہ میتھڈ کا ہم نے دیکھا کہ دونوں یوز کرنا, لیکن قرآن میں عقلی اپروچ ہے کہ جذباتی اپروچ ہے؟ کیا ہے صحیح جواب؟ ہاں دونوں ہے. بالکل صحیح.
آپ کو قرآن کی آیتیں ملے گی جیسے سورہ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 22. اللہ تعالیٰ نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے فساد ہو جاتا. یہ کیا ہے؟ انٹلیکچوئل بات ہے، آرگیومنٹ ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے فساد ہو جاتا. انٹلیکچوئل آرگیومنٹ ہے، لیکن کہیں کہیں جذباتی باتیں بھی ہیں. جیسے سورہ انفطار آیت نمبر 4 یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کیا چیز نے تیرے رب سے دور کر دیا ہے؟ اے انسان، تجھے کیا چیز نے تیرے رب سے دور کر دیا ہے؟ بتاؤ کہاں ٹچ ہو رہا ہے نا؟ جذباتی ہے، دونوں ہیں. تو اب یہ بتاؤ کہ ان کے لیے کون سا اپروچ یوز کریں فائنلی؟ دونوں کون سا؟ حکمت. آپ قریب ہیں پھر بھی اور تھوڑا ایکسپلین کریے، کیا مطلب؟ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دو میں سے ایک بتاؤ. جی عقلی یا جذباتی؟ دونوں میں سے، لیکن ایک ہی لے سکتے ہیں نا، یا کون سے لیں گے؟ عقلی. جزاک اللہ خیر. اور بتائیے، اور کون ٹرائی کرے گا؟ ایک ہاتھ اوپر ہے لیکن آپ کو کچھ مل چکا ہے، اس لیے میں آپ کو لاسٹ چانس دوں گا انشاءاللہ. جی اور کوئی بتائے گا کون سا اپروچ لینا چاہیے؟ فائنلی وہیں پہ گھوم پھر کے آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا دونوں یوز کرنا ہے. اب ایک ٹائم پہ دو باتیں بولیں گے تو دو آدمی چاہیے نا. کیا بولیں گے انہیں؟ ہاں جی سوری جذباتی. بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر. آپ لوگ ٹرائی کر رہے ہیں لیکن صحیح جواب نہیں ہے. ہاں مکس. اوکے مکس بول رہے ہیں نا آپ. ڈپینڈس آن واٹ؟ سوری یو آر ویری کلوز، ماشاء اللہ. اور ٹرائی کریے. مطلب آدمی کو دیکھیں گے. صحیح بتایا نا انہوں نے جواب، بالکل صحیح، ماشاء اللہ. یو ڈیزرو اے پرائز. بارک اللہ فیک. دیجیے وہاں پاس کر دیجیے. تو کیا ہے یہ؟ آدمی دیکھیں گے. اب یہ ایک حمال آدمی ہے جس کا انٹلیکچوئل دنیا سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے شاید. اب اس کے لیے وہ اپروچ لو. لیکن کوئی انٹلیکچوئل پرسن ہے، اب اس کے اوپر وہ آرگیومنٹس دیں گے. کوئی سائنس کے فیلڈ کا پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو قرآن اینڈ سائنس کا ٹاپک بتائیں گے. ایک حمال کو قرآن اینڈ سائنس شاید نہیں سمجھ میں آئے گا، ہے نا، لیکن وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی سمجھ میں آئے گا تو ہمیں ہمارے سرکوٹ مل جائے گے. ہاں تو ہر انسان کو امپورٹنس دو. کبھی ایسا مت سوچنا یہ انسان جیسے 3rd گریڈ انسان ہے، وہ 1st گریڈ انسان ہے. سب انسان ہے نا. اللہ جس کو چاہے اللہ ہدایت دیتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ سامنے سوٹیبل اپروچ لینا ہے، مطلب مناسب اپروچ لینا ہے. مطلب ہمارے کو دونوں چیز معلوم ہونی چاہیے. میرے بردرز ان اسلام، آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. دیکھیے آپ نے چنا ہے نا سیکنڈ پلان. اب صرف چننے سے نہیں ہونے والا کام، اس کے لیے آپ کو کچھ چیزیں لانی پڑے گی. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کچھ ہوم ورک سائٹ پہ لکھتے جاؤ یہاں پر، کہ جو آپ کو اس کورس کے بعد خود کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. نمبر 1 ہم نے دیکھے توحید سے سٹارٹ کرنا ہے نا، تو توحید سمجھانے بھی تو آنا چاہیے. اب کئی لوگ ہیں جو توحید سمجھ لیتے ہیں، سمجھانے نہیں آتا ہے. سمجھ میں آ جاتا ہے، سمجھانے نہیں آتا ہے. تو ہمیں سمجھانے بھی تو آنا چاہیے. تو آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں، آج ایسا زمانہ نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے. ریڈی میڈ مٹیریل ہے، ریڈی میڈ، آپ کو صرف لے کے ڈائجسٹ کرنا ہے. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں توحید کیسے سمجھائیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اسے اسٹڈی کریے آپ اور آیتیں یاد کریے. جیسے کتنی پیاری بات آئی تھی نا یہاں، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے فساد ہو جاتا. کسی بھی انسان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. اس کو بولنا ایک گاڑی ہے، گاڑی میں اگر 2 ڈرائیور ہو، ایک رائٹ سائڈ سے کھینچے، ایک لیفٹ سے کھینچے، ایک ایکسیلیٹر دبائے، ایک بریک دبائے، گاڑی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی نا. گاڑی میں فساد ہو جائے گا. بولنا جب ایک چھوٹی سی گاڑی نہیں چل سکتی تو یونیورس کہاں سے چلتا؟ اگر ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک مالک جو ہمارا مالک ہے، اس ایک مالک کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں کچھ بھی کنٹرول ہوتا تو دنیا میں فساد ہو جاتا. کوئی انسان ہے جو یہ بات کو نہ سمجھے؟
الگ بات ہے کہ کچھ لوگ سمجھنے کے بعد قبول کریں نہ کریں، لیکن سمجھ میں تو آتا ہے لوگوں کو، انسان کے اندر بالکل فطرت میں اللہ تعالیٰ نے میسج رکھا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں توحید سمجھانے آنا چاہیے، ہے نا. آپ نے سیکنڈ پلان چنا تھا نا، تو یہ ٹاپک سیکھنا پڑے گا. اوکے انشاءاللہ کریں گے. یا 100 سے خوش ہیں آپ؟ ہاں زیادہ چاہیے تو اس کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے. اسی طرح آپ اپروچز میں جیسے ہم نے دیکھا سوٹیبل اپروچ، تو دونوں اپروچ کے تعلق سے مٹیریل ہونا چاہیے. جذباتی انسان کوئی سامنے ہے تو اس کو کیا جذباتی باتیں قرآن و حدیث سے ہم بتا سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک انگلی سمندر میں ڈباؤ کیا لے کر آئے گی یہ دنیا، یہ بھی تھوڑی جذباتی چیز ہے. کوئی انٹلیکچوئل کوئی جذباتی، دونوں ہوم ورک، دونوں ٹائپ کے اپروچ، دونوں ٹائپ کے طریقے میتھڈز میں آپ کے پاس مٹیریل ہونا چاہیے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ، 5واں پوائنٹ. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ جسے بلا رہے ہو نا میرے بھائی، اس کے لیے کیئر فیل کریے، فکر آنی چاہیے. اگر فکر نہیں ہے تو نہیں ہونے والا. اگر آپ کے اندر اس کے لیے کیئر ہے، آپ اس کے لیے فیل کر رہے ہو، اس کے لیے وہ جذبہ رکھ رہے ہو کہ میں اسے بچاؤں، تو آپ کے جذبات میں، آپ کے بولنے کے بات میں، آپ کے انداز میں ایک اخلاص، سنسیئرٹی آئے گی جو اس تک پہنچے گی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے سامنے جو مثال رکھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا من انفسکم، تمہی میں سے، حریص علیکم، بہت فکر مند ہے تمہارے لیے. رسول کیسے ہیں ہمارے؟ بہت فکر مند ہے ہمارے لیے. اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ رسول کیسے ہیں؟ ان کے لیے عزیز علیہ ما عنتم، ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ تم پر پریشانی آئے. ہم پہ پریشانی آئے نبی کے لیے بڑی بات ہے، نبی کے لیے بہت بھاری چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت بھاری گزرتی کہ کسی پہ تکلیف آئے. میرے بھائی فیل کرو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ لوگ سارے انسان، ہمارے جیسے انسان جہنم کی آنکھ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور حقیقت ہے یہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہونے والے ہیں. ایک ہی رب ہے ساری کائنات کا، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اب یہ بہت افسوس کی بات ہے اور ہم لوگوں کو فیل کرنا ہے. یہ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسان کو کیوں بھیجا رسول بنا کر؟ کیونکہ جیسا ایک انسان دوسرے انسان کے لیے فیل کرے گا ویسا شاید کوئی فرشتہ نہیں فیل کرے گا، جیسا ایک انسان دوسرے انسان کے لیے فیل کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی تو بات آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے تم آگ کی طرف دوڑ رہے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں. کمر سے پکڑ رہے، یہ نہیں کہا ہاتھ پکڑ کے روک رہا ہوں. ہاتھ پکڑنے میں کیا ہے نا، ہاتھ پکڑنا آدمی ہاتھ چھڑا بھی سکتا ہے، لیکن کمر سے پکڑے تو بہت مضبوطی سے، بہت دل سے پکڑے تو کمر سے پکڑتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں. میرے بھائیوں اگر یہ فیلنگ نہیں آئے گی نا تو یہ پیٹرول ہے. پیٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چلنے والی، کتنا بھی پلان چوز کر لو. پیٹرول ہے یہ وہ کام جب آدمی کو موڈ نہیں بن رہا ہے، لیکن جب آدمی کو لگے نہیں میں کسی کو بتاؤں وہ بچ سکتا ہے، اس کے لیے فکر کریں گے تب یہ بات ہو سکتی ہے. آپ یہاں تک دیکھو، ایک امیجن کرو بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے بچے کا انتقال ہوا تھا، ابراہیم کا انتقال ہوا تھا، اور لوگ کہنے لگے کسفت الشمس لموت ابراہیم، یہ سورج گرہن ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ لوگ ہمارے ہاں آج بھی بولتے ستارے گردش میں. اب یہاں پہ لوگ وہاں پہ بولنے لگے تھے سورج گرہن ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے اس دن. ابراہیم کی موت جب ہوئی تھی نا، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے. غم کا دن تھا بھائی، بچے کا انتقال ہونا چھوٹی بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے غم کو سائڈ پہ رکھا. اب یہاں پہ لوگوں میں غلط عقیدہ آ رہا ہے، لوگوں کو جمع کیا، کہا اے ایھا الناس، اے لوگوں، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے، زندگی کی وجہ سے. جب تم گرہن ہوتے دیکھو نماز پڑھو، دعا کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا میں آج نہیں جاتا ہوں، میں آج غم کا دن ہے میں بعد میں جاؤں گا. نہیں، گرہن کے وقت پر ہی گئے تھے، ایکلپس کے ٹائم پر ہی گئے تھے اور لوگوں کو کریکٹ کیا. پتا کیا چلا کہ کئی بار دائی کے خود کے جذبات، گھر میں پرابلم ہوتا ہے، کبھی بیوی کے ساتھ پرابلم ہو گیا ہے، کبھی کچھ اور پرابلم ہے،
لیکن جب دعوت دینا ہے نا اپنے پرابلم سائڈ پہ رکھو, کسی کو بچانا ہے اس لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایموشنز کو سائڈ پہ رکھ دیا نا, دعوت کا ٹائم آیا تو بس ختم. تو ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے نا, ہمارے لیے ایگزامپل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو 5واں پوائنٹ ہے فیل کرنا ہے. یہ فیل کریں گے تو ہی ہوگا میرے بھائیوں, سب وہ فیلنگ رکھو. اور اللہ کے واسطے دیکھو میرے بھائیوں, زندگی جی کر نکل جانا بہت آسان ہے کہ جی کے نکل گئے. کچھ لوگ ہیں جو زندگی میں صرف بھاگتے رہتے ہیں اپنے دنیاوی گول کے پیچھے, جاب کریئر وغیرہ کرتے کرتے ایک دن مر گئے. لیکن کوئی ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالتا. لیکن اس سے بہتر وہ ہے جو خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی صحیح بات کی طرف بلائے انشاءاللہ. چلیے چھٹا پوائنٹ, چھٹی بات پوائنٹ یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ جب بات کرنے پہنچتے ہیں, چاہے کیا کچھ بھی نام ہو, یہ مثال ہے ہمارے سامنے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سارے پوائنٹ جو ہے نا چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو دونوں کے لیے اپلیکیبل ہے. اب یہاں جب پہنچتے ہیں نا تو بات کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ٹاپک سے گول 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 ٹاپک پہ پہنچ ہی نہیں پاتے. کتنے سارے لوگوں کا یہ پرابلم ہے کہ ٹاپک تک پہنچنا ان کے لیے بہت مشکل چیز ہوتی ہے. کہیں کچھ اور ہی باتیں کرتے رہ جاتے ہیں. دیکھو اچھا چل رہا ہے آج کل, مارکیٹ اچھی چل رہی ہے, آج کل کلائمیٹ اچھا چل رہا ہے, گرمی بہت ہو رہی ہے, وہی باتیں کرتے رہ جاتے ہیں, ٹاپک تک پہنچ ہی نہیں پاتے. ان کے لیے میں ایک آیت پڑھوں گا قرآن کی, اور سورہ احزاب کی آیت ہے, اور یہ آیت کہاں سنی ہوئی لگ رہی ہے آپ لوگ بولیں گے. آپ میں سے جنہیں بولنا ہے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, سیدھی سیدھی بات کہہ دو, سیدھی سیدھی بات کہہ دو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. اس کی ایک تفسیر یہ بھی آتی ہے اللہ تمہارے معاملے کو جو یہ معاملہ ہے سامنے سالو کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کہاں سنی ہوئی لگ رہی ہے, کون بتائے گا؟ ایک دو, رکیے بنا ٹرن نہیں بتائیے. آپ میں سے جس آپ پیچھے کی طرف بتائیے. جی جمعہ خطبے میں ماشاءاللہ کہاں پہ؟ ایک مسجد میں. جی ہاں, خطبۃ الحاجہ جو ہے اس کے اندر جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے اس میں سے ایک ہے یہ, بالکل صحیح, دیجیے جزاک اللہ خیر. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیدھی سیدھی بات کرو. دیکھو میرے بھائیوں کیا بات کرنے جا رہے ہو. اچھا یہ بتاؤ, آپ کے مینگلور شہر کی میں مثال دے رہا ہوں, اڑوپی کی مثال دے رہا ہوں. سمجھو یہ اڑوپی کے رہواسی ہے, رہنے والی ہے, اور انہوں نے جو بات آپ انہیں بتانے والے ہو, میں آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے سے سن چکے. جو بات آپ بتانے والے ہو وہ یہ پہلے سے سن چکے. لا الہ الا اللہ کی بات جو ہے نا کہاں سنے ہوں گے بتائیے, کون بتائے گا؟ 1 منٹ آپ بتائیے. چلو ہاں اذان میں, لیکن اذان میں تو سمجھتے نہیں ہیں وہ لوگ. ریئلی آپ کو معلوم ہے کہ ایک سوال ہے غیر مسلمانوں کا, بولتے ہیں آپ لوگ اکبر بادشاہ کو ابھی تک یاد کرتے ہیں مسلمان. ہاں, اور میں آپ کو بتاؤں میرے اسکول کے زمانے کی بات ہے, ایک سر تھے پڑھاتے پڑھاتے, انہوں نے ایک بات بولے اس طرح سارے دھرموں میں اوپر والے کو جگانے کا کنسپٹ ملتا ہے. ہندو گھنٹے بجا بجا کے جگاتے ہیں, مسلمان اذان دے دے کے جگاتے ہیں. اب ان کو ہم لوگوں نے بتایا نہیں کہ اذان کیا ہے, تو وہ لوگ تو ایسے ہی سوچیں گے نا. اگر ہم لوگ جا کے بتائے ہوتے کہ اذان اللہ کو جگانے کے لیے نہیں ہے, اذان بندوں کو جگانے کے لیے کہ آ جاؤ نماز پڑھنے ہاں صبح, تو اب اذان سے تو سنے بھرے ہی ہو گئے, شاید سمجھے نہیں ہوں گے. انہوں نے کہاں سنا ہے بتائیے؟ آپ گئے, یہ آپ ہیں, آپ نے جو بات ان کے سامنے رکھی, میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں یہاں پر کہ انہوں نے یہ بات پہلے سے سنی ہوئی ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ کہاں سنی؟ یہ اڑوپی میں رہنے والے ہیں. ہاں جی رکو, آپ نے جواب دیا ابھی تک کچھ نہیں دیا, بتائیے. اللہ تعالیٰ جب روح کو بناتا ہے ہر روح سے یہ پہلا سوال کر کے رہتا ہے, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بالکل قریب ہے ماشاءاللہ, لیکن آپ کو رزلٹ ملے گا. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. اور اس میں کیا ہے نا کہ ہمت بھی کھلتی ہے آدمی کی بات کرنے کی, کیونکہ یہ بات کرنے کی ہمت کھلنی چاہیے, یہ بہت اہم مقصد ہے. میرے بھائیوں آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلا پروگرام جو سارے انسانوں نے اٹینڈ کیا ہے, ایک پروگرام ہوا تھا, کمپلسری پروگرام, سارے کے سارے انسان وہاں جمع تھے. کیا مطلب؟
جو اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے انسانوں کو بنایا اور کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا بلا، ہاں۔ اب اس میں شنکر بھائی نے کہا تھا، ہاں، سارے انسان وہاں پہ تھے، سب نے کہا بلا، ہاں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب ہم جو جا رہے ہیں وہ نئی بات بولنے آ رہے ہیں، ہم لوگ نئی بات بولنے آ رہے ہیں، پرانی بات ہے، سن چکے ہیں وہ، ہم لوگ ریمائنڈ کرنے جا رہے ہیں، وہ میسج کو ریمائنڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ سیدھی سیدھی بات کرو، کوئی نئی بات کرنے نہیں جا رہے ہو۔ ہاں اچھا بولو، ہم کیا ہمارے بھگوان کی طرف بلانے آ رہے ہیں؟ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں جو تمہارا مالک ہے نا اس کی عبادت کرو، جو تمہارا مالک ہے۔ اور ہم سارے انسانوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی عبادت ہو تو صرف اللہ رب العالمین کی ہو جو ہم سب کا رب ہے، ہم کوئی نئی بات کہنے تھوڑی جا رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ بنیادی بات ہے کہ سیدھی سیدھی بات کرو، کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ 7واں پوائنٹ، صرف ثابت شدہ باتیں کرنا۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورہ یوسف سورہ 12 آیت نمبر 108، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ کس کی طرف بلاتا ہوں؟ پوائنٹ 1 دکھ رہا ہے؟ پوائنٹ 1 کی کچھ جھلک دکھ رہی؟ پوائنٹ 1 کیا تھا؟ ترجیح کس کو؟ پہلی چیز، فرسٹ پرائرٹی توحید، ادعو الی اللہ۔ اب سنو یہاں کا پوائنٹ، اعلی بصیرہ، بصیرت پہ بلاتا ہوں۔ بصیرت کیا ہے؟ بصائر، ایویڈنس، ابن کثیر کہتے ہیں الحجہ والیقین، یہ پروف ہے اور یقین ہے، تو دلائل کے ساتھ بلاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں لوگوں کو بلاتا ہوں، دلائل کے ساتھ بلاتا ہوں، اعلی بصیرہ انا ومن اتبعنی، میں اور جو میری اتباع کرتے ہیں وہ۔ تو جو اتباع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کس بنیاد پہ بلائیں گے؟ پروف کے بنیاد پر۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن اور صحیح حدیث سے بلانا ہے، جو بات کہنی ہے چیک کرنا ہے۔ آپ کو 10 باتیں معلوم ہے، 10 باتیں بولو، جو بھی ہے پہلے کنفرمڈ معلوم کرو پھر بولو، بہت ضروری ہے۔ اگر معلوم کرے بغیر بولیں گے تو ہم یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفا بالمرء کذبا، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بھی سنتا ہے بیان کر دیتا ہے۔ کچھ بھی سنے بیان کر دی، ایسے نہیں بننا، چیک کرو۔ اب اس میں آپ کو پتا ہوگا حدیث میں 3 کیٹیگریز ہیں موٹے طور پر، صحیح، ضعیف، موضوع۔ صحیح اوتھینٹک، ضعیف کمزور، ڈاؤٹ فل، کنفرم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا نہیں کہا۔ موضوع گڑی ہوئی، فیبریکیٹڈ، جھوٹی۔ اب گڑی ہوئی حدیث تو بالکل نہیں بیان کرنا ہے۔ ضعیف حدیث کا کیا ہے؟ شک والی بات کا کیا کریں؟ کون بتائے گا ہمیں؟ اللہ بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 36، فَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس چیز کے پیچھے مت چلو جو چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے نا، مت چلو اس کے پیچھے۔ ضعیف حدیث میں ڈاؤٹ ہے، ڈاؤٹ والی چیز کا کیا کریں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، شک حق کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جس چیز میں شک ہے اس چیز کے لیے جس میں شک نہیں ہے۔ اچھا میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں آج جن میں بہت دعوت کا جذبہ ہے، فکر ہے، لیکن وہ لوگوں میں چیک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ صرف صحیح حدیث لینا ہے، قرآن اور صحیح حدیث، انہیں جو ملا سب بیان کرتے ہیں۔ آپ ایسا کام مت کرو۔ آج ایسی کتابیں بہت مشہور ہے جس میں سب مکسچر ہے۔ اب جیسے کوئی کہے یہ پانی کا گلاس ہے، اس میں تھوڑا زہر بھی ہے، پانی پیو زہر چھوڑ دو، تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے، سب مکس ہے نا۔ عام آدمی کہاں سے الگ کرے گا؟ اور ہم لوگ خود الگ نہ کریں تو سامنے والے سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ تو میرے بھائیوں 10 باتیں بولنے کی جگہ ایک بات بولو، جو کنفرمڈ ہے وہ بولیے، لیکن وہ ایک بات بولو۔ آج کیا پرابلم ہے؟ ایک طرف تو کچھ گاڑیاں ایسی ہے جس میں ایکسلریٹر ہی ایکسلریٹر ہے، بریک ہے ہی نہیں، اور کچھ گاڑیاں ایسی جس میں سے بریک ہی بریک ہے، ایکسلریٹر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ گاڑی صحیح ہونے کے لیے اس میں ایکسلریٹر بھی چاہیے، یعنی جذبہ بھی چاہیے۔ آپ جذبہ بھی چاہیے کہ ہمارے اندر جذبہ ہو کہ پہنچانا ہے، اور بریک بھی چاہیے کہ جو نہیں معلوم ہے میں نہیں بولوں گا، نہیں معلوم ہے نہیں بولوں گا، بریک بھی چاہیے۔ اگر گاڑی میں ایکسلریٹر ہے بریک نہیں ہے تو پرابلم ہے،
اور صرف بریک ہی ایکسیلریٹر نہیں ہے تو بھی پرابلم ہے. اب یہ سوال میں آئی ہوپ کہ آپ گاڑی کس بات کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے. میں نے ایک بار ایک جگہ پہ کلاس کنڈکٹ کیا تھا, لاسٹ میں ایک بھائی نے بہت الگ سے مجھے مل کر پوچھے, بولے مجھے جاننا ہے یہ گاڑی ملتی کہاں ہے. تو آئی ہوپ آپ سب سمجھ رہے ہیں میں کس گاڑی کی بات کر رہا ہوں, اشارے کو سمجھ رہے ہیں آئی ہوپ انشاءاللہ. تو یہاں بات ہو رہی ہے دعوت کی. ہاں تو دعوت یہ ہے کہ جذبہ رکھو لیکن جذبے کے ساتھ میں احتیاط بھی رکھو. اچھا غور کریے, بلغوا انی ولو آیا, مشہور حدیث ہے بخاری کی, پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو, لیکن کہاں سے پہنچاؤ؟ خود کی طرف سے پہنچاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھ سے پہنچاؤ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچاؤ. اپنی طرف سے ہم لوگوں کو پہنچانا ہے نہیں پہنچانا ہے, صحیح بات پہنچانی ہے, ثابت بات پہنچانی ہے. انشاءاللہ کریں گے نا احتیاط جی. اچھا اگلی چیز, وقت تھوڑا سا کم ہے, ہم لوگ کچھ شارٹ میں لینے کی کوشش کریں گے. اگلا پوائنٹ 8 نمبر, خوشخبری دو. کیا چیز کی خوشخبری دو؟ انہیں خوشخبری دینا سیکھو. بہت سارے لوگ ہیں صرف فیکٹ ٹو فیکٹ بتا سکتے ہیں, خوشخبری دینے نہیں آتا ہے. کیا چیز کی خوشخبری دو؟ کیا چیز کی؟ جنت کی خوشخبری. اور بتائیے اور کیا چیز کی خوشخبری؟ جی سوری پھر سے بولیں گے آپ؟ ہاں بالکل صحیح, سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, ہمارے مسلم بھائی ہمارے غیر مسلم بھائی سب کی بات ہو رہی ہے. خوشخبری دینا ہے ہمیں. کیا خوشخبری دینا ہے بتائیے؟ اور بتائیے, بہت سی خوشخبریاں ہیں, بتائیے. ہاں بتاؤ بھائی کیا ہے؟ ہم سب بھائی بیٹھے ہیں, کوئی غلط نیگیٹو مارکس نہیں ملنے والے. ٹرائی کریے, کیا بات بول رہے ہیں؟ اور کیا خوشخبری دیں گے؟ کامیابی کی خوشخبری, بالکل صحیح. اور کیا خوشخبری دیں گے؟ آج شام کا میرا لیکچر ہے, اس میں اور بھی خوشخبریوں کی بات دی ہوئی ہے, ضرور سننا انشاءاللہ. اور خوشخبری, بہت سی خوشخبریاں ہیں جی. بالکل صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ تم لا الہ الا اللہ کرو, عرب و عجم پر تم لوگوں کو غلبہ ملے گا. آج بھی اگر کوئی توحید پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور ایک چیز تحبونہا, جس سے تم لوگ پسند کرتے ہو, نصر من اللہ و فتح قریب. بالکل صحیح. تو ہم انہیں خوشخبری دیں, جنت کے بارے میں بتاؤ. میرے بھائیوں جنت کے بارے میں بتانے آنا چاہیے کہ جنت کیسی ہے, بتانا بولنا. دیکھو ایک جگہ کے بارے میں بتا رہا ہوں, تیار ہے ابھی. کیسی ہے جنت؟ کیا چیز سے بنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضہ, ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی. ایسے گھر میں رہنا ہے؟ ارے سونے کی اینٹ. اگر یہ بتاؤ یہاں پہ آنے والے سب لوگوں کو اگر ایڈورٹائزمنٹ میں لکھا ہوتا ہر آدمی کو ایک سونے کی اینٹ ملے گی, ہاں تو کتنی لائن لگی ہوتی باہر, ویٹنگ لسٹ. ہاں تو صحیح بات کیا ہے, یہاں پہ ہم لوگ ایک اینٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم لوگ پورے گھر کی بات کر رہے ہیں. سونے کی اینٹ اور چاندی کی اینٹ کا بنا ہوا گھر, اور تیار ہے, ریڈی ہے. ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب کے بعد پہنچ رہا ہے جنت تو دیکھا انڈر کنسٹرکشن, ایسا نہیں, ریڈی ہے. اعدت للمتقین, تیار ہے تقوی والوں کے لیے, ریڈی ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, جنت تیار ہے. تو میرے بھائیوں ان کو خوشخبری دینا سیکھو. کیوں کیوں کیا ضرورت ہے خوشخبری دینے کی؟ کون بتائے گا؟ اس کو صرف بتا دینا کافی نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال. ایک آدمی ایک دن گھر آتا ہے بہت تھک کر, آ کر بولتا ہے کہ آج میں اتنا تھک گیا ہوں, ذرا بھی طاقت نہیں ہے, اٹھ بھی نہیں سکتا ہوں. اب کوئی اسے کہتا ہے خبر ملی ہے کہ پچھواڑے میں خزانہ دفن ہے. ابھی کیا کرے گا؟ طاقت نہیں ہے, پڑوسی کو بولو لے آنے. ہاں کیا کرے گا؟ اب طاقت آ جائے گی اس میں, کر کے دیکھو, اب طاقت آ جائے گی. تو خوشخبری دو. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے اس کے اندر, اس کو سمجھ میں آ گیا یہ صحیح بات ہے, لیکن طاقت نہیں ہوتی ہے, تو ان کو خوشخبری دو. بولنا دیکھو دنیا میں اچھا ملے گا, آخرت میں اچھا ملے گا. ہاں سب چیزوں کا بتاؤ. دنیا میں سکون کی زندگی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس, اطمینان نہیں ہے کوئی چیز میں, اسلام میں اطمینان ہے, دل کی شانتی ہے. ہاں دل کو سکون ملتا ہے. تو انہیں خوشخبری دینا سیکھو. میرے بھائیوں ہوم ورک میں ایڈ کرو, جنت کیسی ہے معلوم ہونا چاہیے, کم سے کم 20 باتیں معلوم ہونا چاہیے. خود کے لیے سب سے پہلے
تاکہ خود کو بھی خوشخبری دیں گے کہ دیکھو جنت چاہیے نہیں چاہیے, اور پھر ان کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ جو بھی نام ہو. ہاں, نیکسٹ پوائنٹ, وارننگ بھی دو, ڈراؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انا ارسلناک بشیرا و نذیرا, ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. ڈراؤ ان کو. کیا چیز سے ڈراؤ؟ جہنم کی آنکھ سے ڈراؤ. ہاں, ایک ایسی آنکھ جہاں کوئی جی نہیں سکتا, کوئی مر نہیں سکتا, جہاں چمڑیاں جل جائے گی تو نئی چمڑی آ جائے گی تاکہ کوئی عذاب محسوس کرے, جہاں پہ ہڈی ہڈی بالکل روند دی جائے گی. اللہ اکبر. حتما, کرشر, ایک فریکچر ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے, وہاں پہ کرشر میں کیا حال ہونے والا ہے. اللہ اکبر. جہاں پر کتنا سخت عذاب. آگ, دنیا کے آگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پکانے والی آگ سے 70 گنا زیادہ مضبوط, 70 ٹائمز اسٹرونگر. ویلڈنگ کی آگ ہوتی ہے نا, وہ پکانے کی آگ سے پاورفل ہوتی ہے. جہنم کی آگ 70 ٹائمز پاورفل ہے یہ آگ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر, دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی, وہ آگ کہاں سے برداشت ہوگی. تو وارننگ دو ان کو, ڈرا, بولنا دیکھو نہیں ہے, جوک کی بات نہیں ہے, آپ بچو اس چیز سے, یہ جگہ تیار ہے جہنم. اور کیا چیز سے ڈرائیں گے؟ اور کیا چیز سے؟ کسی کی آواز سنائی دی بہت ہلکی. قبر کے عذاب سے. جی, اور کس چیز سے ڈرائیں گے؟ چلیے ٹرائی کریے. حشر کے متعلق, قیامت کے دن کے متعلق. اور کون سی چیز؟ ایک آنسر مجھے چاہیے, نہیں مل رہا ہے. اور کون سی چیز؟ جی اور بتائیے. اور حشر, وہ جہنم, قیامت کے دن کی بات ہو جائے گی. اور کون سی چیز؟ اور کس چیز سے ڈرائیں گے؟ موت سے ڈرائیں گے. اور کس چیز سے ڈرائیں گے؟ دنیا میں عذاب. بالکل صحیح. کس نے کہا یہ؟ ماشاء اللہ, ویری گڈ آنسر, بارک اللہ فیک, پاس کریں. تو دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے کہ نہیں بھائی؟ جو رب العالمین آسمان و زمین کا کنٹرول کرنے والا ہے, ایک تھوڑا زمین ہل جاتی پورے شہر تہس نہس ہو جاتے, ڈر نہیں لگتا ہے؟ اس کے خلاف جاؤں گے. کس کے خلاف جا رہے ہو؟ تو وارننگ دو. اور میرے بھائیوں, انسانوں کو وارننگ دینے کی بھی ضرورت ہے. کئی بار کیا ہوتا ہے نا, سب کوئی بھی ہو, مسلم ہو غیر مسلم ہو, وارننگ دو. بچوں کی تربیت کر رہے ہو, ان کو بھی خوشخبری بھی دو, وارننگ بھی دو, ڈراؤ بھی, دونوں چیز چاہیے. ایک مثال دیتا ہوں. ایک انسان گھر میں آتا ہے رات میں, بہت تھک گیا ہے, بولتا ہے کہ ابھی میرے پاس ذرا بھی طاقت نہیں ہے کہ میں کچھ بھی کروں. اور پھر اگر کوئی بولے ارے روم میں سانپ ہے, اب وہ اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ سانپ آ گیا, اب اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ اٹھے گا بھی تو کیسا اٹھے گا, کتنا فاسٹ اٹھے گا, طاقت آ جائے گی اس کے اندر. تو وارننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, خوشخبری دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, وارننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کریں گے انشاءاللہ, لیکن ڈرانے آنا بھی تو چاہیے نا ہمیں. اسی وجہ سے جہنم کیسی ہے, ہاں, اس کے تعلق سے 20 پوائنٹس معلوم کر لیجئے انشاءاللہ. ریڈی میڈ مٹیریل اویلیبل ہے, کتاب سے, بکلیٹس, انٹرنیٹ, سب جگہ اویلیبل ہے. ہاں, جہنم کیسی ہے معلوم ہونا چاہیے. سب سے پہلے کس کے لیے؟ سب سے پہلے کس کے لیے؟ ہمارے لیے, پھر دوسروں کے لیے انشاءاللہ. جی, نیکسٹ پوائنٹ. ہم آگے بڑھتے ہیں, سیدھا پوائنٹ نمبر 12 پہ آتے ہیں. سوٹیبل اپارچونٹی, مناسب موقع ڈھونڈو. اچھے موقع کی مثال دو آپ لوگ. چلو بتائیے, اچھے موقعوں کی مثال بتائیے. کون بتائے گا؟ اچھے موقع ڈھونڈو بات کرنے کے. جیسے مثال دیجئے. جی, کوئی پرائز نہیں ہے لیکن بتائیے. ان کی بات کریے. ہم ان سے کہاں پہ بات کریں, کیسے بات کریں, کیا موقع ہے؟ اچھا موقع بتاؤ. پریشان ہے شنکر بھائی, تو ایک مسلم دوست بتا رہا ہے اسے کہ دیکھو میں تمہیں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں, بتاؤ. ہاں, وتواصوا بالصبر بھی ہوگا, صبر کی تلقین بھی ہوگی, وتواصوا بالحق بھی ہوگا, حق کی تلقین بھی ہوگی. اور بتائیے. ہاں, مصیبت کے ٹائم. جی, اور بتائیے. ہاں, خوشی کے ٹائم پر. ہاں, خوشی مصیبت دو میں سے کچھ ہوگا. جی بتائیے, بالکل صحیح. اور بتائیے. سفر. ارے سفر کے ٹائم پہ ٹرین میں آپ دیکھو کہ نا, میرا پرسنل تجربہ ہے کہ ٹرین کے اندر جب لمبے سفر ہوتے ہیں نا, کوئی امپروبیبل آدمی بھی بات کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کا ٹائم نہیں کٹتا ہے, بلکہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے, یعنی کہ کچھ لمبا, بس اسے بات کرنے کے لیے کوئی چاہیے. ہاں, اوکے. اور بتائیے.
کھانا رکھ کے دعوت دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی مثال دے سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی مثال دے سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا رکھا تھا دعوت دی تھی. کون بتائے گا؟ جی کب؟ پھر سے بتائیے. سٹارٹنگ میں کیا بول رہے ہیں آپ؟ ابو جہل، ہاں ڈسٹرب کیا تھا. ابو لہب نے ڈسٹرب کیا تھا ایکچولی. بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر. انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو وارن کرو. وہ ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی دعوت رکھی تھی اور دعوت رکھ کے بتایا تھا اچھی چیز ہے. اور انڈین کانٹیننٹ میں چائے کے لیے لے آؤ. اور جیسے کیا کہا جاتا ہے؟ کافی. A lot can happen over coffee. دعوت بھی ہو سکتی ہے اوور کافی. کافی پیتے پیتے دعوت دے سکتے ہیں نا. اور کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی ہاسپٹل میں ہے تب جا سکتے ہیں. معلوم ہے آپ کو یو ایس میں بہت زیادہ دعوت کا کام جیلوں میں ہو رہا ہے. ہاں، اور آپ کو بہت ہی افسوس والی اسٹیٹسٹکس ہے کہ مسلمز کی پاپولیشن جیلز میں 40% ہے. بہت افسوس کی بات ہے. اور وہاں پہ کرسچن مشنریز ریگولرلی پہنچتے ہیں ان کی دعوت دینے کے لیے. لیکن ہم لوگ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ نہیں پہنچ رہے ہیں. بائی اینڈ لارج نہیں پہنچ رہے ہیں. اور کیسے کر سکتے ہیں؟ جہاں پہ بھی ہر موقع، ہر اپارچونٹی ہے. رکشہ ڈرائیور ہے، چلا رہا ہے، آپ اسے بولو میں تم سے آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، 5 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. کرو، کچھ بات بول دو، ایک بات بول دو اچھی سی. ہو سکتا ہے اس کے دل کو کوئی چیز چھو جائے گی. تو موقع ڈھونڈو لیکن احتیاط بھی برتو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اچھے موقع ڈھونڈا کرتے تھے اس ڈر سے کہ لوگوں کو بور نہ کر دیں. اب کوئی آدمی جا رہا ہے ٹوائلٹ، آپ نے بیچ میں پکڑ لیے، رکو میں تمہیں دعوت دینا چاہتا ہوں. اب کہاں سے سمجھے گا وہ؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدو مسجد نبی میں آیا اور جا کر کے مسجد میں جا کر ٹوائلٹ کرنے لگا، پیشاب کرنے لگا سائڈ پہ. صحابہ دیکھ کر کے اٹھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا. اس حدیث کی کامنٹری میں علماء نے بتایا ہے کہ کبھی کبھار دعوت کو روکنا پڑتا ہے وقتی طور پر تاکہ مناسب وقت آ جائے تب بتائیں گے. وہ ٹائم پہ تو روکا صحابہ کو انہیں بتانے سے. تو ہمیں کیا مل رہا ہے کہ آف کورس سچویشن دیکھ کر، لیکن کچھ لوگ ہیں نا حکمت کے چکر میں زندگی نکل جاتی ہے. حکمت کے اندر حق کا گلا گھوٹ جاتا ہے. حکمت ہی خالی رہتی ہے اور دعوت پہنچتی نہیں. ایسا بھی نہیں ہو جائے، لیکن مناسب موقع ڈھونڈیے اور اچھے موقع ڈھونڈ کر اس میں دعوت دیں انشاءاللہ. اگلا پوائنٹ، اچھا اب اگلا پوائنٹ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مان لیجئے کہ شنکر بھائی کو ہم نے سمجھایا، توحید کی دعوت دی، انہیں دعوت دی، انہیں خوشخبری دی، انہیں ڈرائے، سب کیے، نہیں سمجھ میں آیا. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بتائیے جلدی. صبر کریں گے. صبر کیے، نہیں سمجھ میں آیا، اب کیا کریں گے بتائیے. دعا کر رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا، اب کیا کریں گے بتائیے. ہاں کیا کریں گے جلدی بتاؤ. ہاں دوبارہ بتائے، دوبارہ جا کے بتائے، نہیں سمجھ میں آیا، اب کیا کریں گے. دعا کر رہے ہیں، انہیں نہیں سمجھ میں آیا، اب کیا کریں گے بتائیے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی. ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دیے، نہیں سمجھ میں آیا، اب کیا کریں گے بتائیے. جی جی ہاں سوری، آپ لگاتار کوشش کریں گے. کیے، نہیں سمجھ میں آیا، اب کیا کریں گے. جی زور سے تھوڑا بولو نا، تھوڑا زور سے بولیے. اچھی چیز ہے، آپ کچھ بول رہے تھے نا، بارک اللہ فیک. ہاں آرگیو کریں گے. کیے، نہیں سمجھ میں آیا، اب کیا کریں گے. جی ہاں خیر خواہی کرے، سب کچھ کیے، نہیں سمجھ میں آیا، اب کیا کریں گے. بہت سارے دائیوں کا یہی پرابلم ہے. جی ہاں صبر کریں گے، نہیں سمجھ میں آیا، اب کیا کریں گے. چلیے اب کیا کریں گے معلوم ہے. ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی پاپولیشن کہا جاتا ہے 6 بلین سے زیادہ ہے. 6 بلین یعنی کتنے زیرو آئیں گے. 3 اوکے. اس میں سے ایک آدمی مائنس ہو گیا، کتنے بچے.
زیادہ ہے اس سے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی نہیں سمجھ رہا ہے تو اپنی زندگی اس کے غم میں مت گزارو, اسے بتائے, سمجھائے, پھر آگے بڑھو. بہت سارے دائیوں کا معاملہ کیا ہے نا, ایک آدمی نہیں سمجھتا نا, ان کی پوری ہمت ٹوٹ جاتی ہے, وہ زندگی میں پھر کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں, ہار جاتے ہیں, بولے نہیں ہو رہا ہے مجھ سے, نہیں, گو آن. ارے مارکیٹنگ والے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم دروازہ ناک کرو گے جب ان نون دروازہ, تو کوئی ہے جو دروازہ کھولے گا ہی نہیں, پھر کوئی ہے جو کھول کر کے دیکھے گا, مارکیٹنگ والا ٹھک کر کے بند کر دے گا, پھر کوئی ہے جو بات سنے گا لیکن پھر بھی نہیں لے گا, اور کوئی ہوتا ہے جو لیتا ہے. وہ لوگ دنیاوی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, ہم لوگ آخرت کے لیے بلا رہے ہیں. تو ڈونٹ فیل ڈی مورلائزڈ. ایک لا آف ایوریجز ہوتا ہے کہ بھئی ایک ایوریج ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے جو 25 کو بتائے, 10 کو بتائے, 5 کو بتائے تو ایک سمجھتا ہے, کوئی بات نہیں, آگے بڑھو, ملے گا آپ کو آپ کا سرکونٹ. ہاں چلیے تو آگے بڑھتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوال یہ پوچھ لیتے ہیں, جواب معلوم نہیں ہمیں, اب کیا کرنا چاہیے؟ سوال پوچھا, جواب معلوم نہیں ہے, کیا کریں؟ ہاں تحقیق کریں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح, جزاک اللہ خیر. اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو انہیں کیا کہیں گے؟ وقت مانگیں. کس نے کہا یہ؟ کس نے کہا وقت مانگیں گے؟ آپ نے کہا, بارک اللہ فی, ماشاء اللہ. اگر میں آپ سے کہوں کہ وقت مانگنا سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, کون دلیل دے سکتا ہے اس بات کی؟ کون بتائے گا؟ سورہ کہف. بالکل صحیح, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک, آپ کو بھی ملنا چاہیے, جزاک اللہ خیر. سورہ کہف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سوالات جو پوچھے گئے تھے عن الروح, روح کے بارے میں, ذوالقرنین کے بارے میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوالوں کے جواب میں کہا تھا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا, لیکن کیا کہنا بھول گئے تھے؟ انشاءاللہ. پھر وہ وہی کافی دنوں بعد آئی, لیکن بات یہ تو سیکھ گئے ہم کہ وقت مانگو, اگر نہیں پتا ہے تو, ہے نا, وقت مانگو, چیک کرو, بتاؤ. اور کیا کرنا چاہیے؟ نہیں معلوم ہے تو اور کیا بول سکتے ہیں؟ ہاں, اور کیا کرنا چاہیے؟ علماء کو پوچھنا چاہیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا. میں آپ سب کو ایک ریفرنس دیتا ہوں, ویری گڈ سائٹ ماشاءاللہ, islam-qa.com. بہت ساری لینگویجز میں, انگلش, اردو, بہت ساری لینگویجز میں, عربک, انڈین لینگویجز بھی ہے کچھ. اس میں بہت سارے سوال جواب موجود ہیں. ادروائز آپ کے پاس ریڈی ریفرنس میں کچھ اسکالرس کے نمبرز رکھو موبائل میں. اتنے سارے نمبر سٹور کرتے ہو, کچھ اسکالرس کے بھی تو نمبر رکھو. کبھی کچھ پرابلم آ گیا, کوشچن آ گیا, نہیں پتا ہے تو لوکل لیول اسکالرس, انڈیا لیول اسکالرس, انٹرنیشنل لیول اسکالرس, سوال پوچھو, جواب مل جائے گا. ہم لوگ کیا چیز کے پیچھے پڑے ہیں؟ ہم لوگوں کو حق چاہیے بس. ہم لوگ صرف حق کی پیروی کرتے ہیں, تو ہم کوئی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں حق ہی چاہیے بس. اوکے, تو میرے بھائیوں, سوال نہیں معلوم ہے, تحقیق کرو, اور یہ کم سے کم یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم ہے. ابن مسعود رحمہ اللہ کا, رضی اللہ عنہ کا قول ہے, صحیح بخاری میں ہے, وہ کہتے ہیں من لم یعلم فلیقل اللہ اعلم. جو نہیں جانتا ہے وہ بولے اللہ جانتا ہے. فإن من العلم ان يقول لما لا يعلم لا اعلم. وہ کہتے ہیں یہ علم میں سے ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے وہ کہے کہ میں نہیں جانتا. کون بتائے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ علم ہے کہ کوئی کہے مجھے نہیں معلوم, کوئی کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہے, یہ علم ہے. وہ کہہ رہے ہیں علم کیسے ہے؟ کیسے علم ہے؟ ہاں علم ہے. وہ بولتے ہیں یہ علم ہے. جسے نہیں معلوم ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہے, وہ کہتے ہیں یہ علم ہے. علم کیسے ہے؟ ہاں پھر سے بولیے, ایک منٹ. ہاں جی, آپ کیا بول رہے ہیں؟ ہاں ہاں, اس کو علم نہیں ہے نا, تو علم کیسا ہے؟ آپ صحیح بول رہے تھے, ماشاءاللہ, بارک اللہ فی, ماشاءاللہ, کتنی اچھا جواب دیا انہوں نے. کہہ رہے ہیں اس کو اتنا تو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. آج کتنے سارے لوگ ہیں جن کو نہیں معلوم ہے اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہے. جیسے دو ٹائپ کے جاہل ہوتے ہیں, جاہل بسیط اور جاہل مرکب. سمپل جاہل, کمپاؤنڈ جاہل. سمپل جاہل وہ جاہل ہے جس کو نہیں معلوم ہے اور اس کو اتنا تو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. لیکن کمپاؤنڈ جاہل وہ جاہل ہے جو جس کو نہیں معلوم ہے اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہے.
تو ہمیں کم سے کم اتنا تو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. ان من العلم, یہ علم میں سے ہے کہ کوئی جسے نہیں معلوم ہے وہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے. تو ہم یہ چیز کو فالو کریں انشاءاللہ. اگلا پوائنٹ, صبر رکھیں, پیشنس. میرے بھائی بہت بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے نا کہ آج کل کیا ہے, فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے. مائکرو ویو میں ڈالو, ود ان فیو سیکنڈس کھانا گرم ہو کے مل جاتا ہے. تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے دعوت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ فاسٹ فوڈ کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے یہاں فاسٹ فوڈ ٹریننگ نہیں ہے. یہاں پہ وقت لگتا ہے, کئی بار کسی کو بہت وقت لگتا ہے. تو اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, صبر کرو جیسے بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ, اور جلد بازی مت کرو ان کے تعلق سے. یہاں دو باتیں ہیں. ایک ہے میرے بھائیوں, تھوڑا پیشنس کا مادہ بڑا چاہیے. اگر یہ کام کرنا ہے نا تو غصے کے ساتھ نہیں کر سکتے. پیشنس رکھو, صبر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کئی باتیں تم سنو گے جس سے تکلیف پہنچے گی. سن کے کبھی کبھی ایسی باتیں آتی ہیں, بیکاز کیسا ہوتا ہے نا, ارے بھائی ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر جب پیٹ کٹ کرے گا اس میں اندر کیسا گندا وغیرہ کچھ بھی دکھ سکتا ہے نا. ہاں, وہ بولے نہیں مجھے نہیں اچھا لگتا, تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے نا. تو ہم لوگ کیا دیکھیں کہ ڈینٹسٹ کو دانت کے اندر جا کے دیکھنا پڑتا ہے. وہ بولے مجھے دانت میں دیکھنا اچھا نہیں لگتا, تو ڈینٹسٹ نہیں بن سکتا. اسی طرح جب دعوت دیتے ہیں نا تو سامنے والا کچھ بات بولتا ہے تو تھوڑا صبر رکھنا چاہیے, کیونکہ بات کر رہے ہیں نا. جب وہ بات نکلے گی نہیں, سالو کیسے ہوگی؟ اب اس میں اگر تھوڑی تھوڑی بات میں غصہ آ جائے گا نا تو دعوت نہیں دے سکتے. تو غصے کو کنٹرول میں رکھو. خود کے لیے نہیں جا رہے ہیں, اللہ کے لیے جا رہے ہیں, تو تھوڑا صبر رکھنا ہے. سامنے والا کچھ بول بھی دے تو کیا کرنا ہے, پیشنس رکھنا ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں, صرف پیشنس نہیں بلکہ اگر سامنے والا کچھ برا کرے تو اب اس کا جواب دینا. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ فصلت سورہ 41 آیت نمبر 34, ادفع باللتی ہی احسن, بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کر کے. بری چیز کا کیا کرنا ہے؟ سامنے والے نے کچھ برا کہہ دیا, سامنے والے نے برا کہا, آپ کیا کریں گے؟ اس کا جواب دینا. کیسے جواب دینا ہے؟ کچھ اچھا کر کے. اب اور اچھے سے بات کرو, جتنا نارملی جتنے اچھے ہوتے ہیں اب اس سے اچھے بنو. کانٹراسٹ پیدا کرو. کانٹراسٹ یعنی جتنا یہ برا بنے اتنا اور اچھا بننا. ڈفرنس دکھنا چاہیے. اندر فیل ہوتا ہے اس کو بھی کہ میں کیسے بات کر رہا ہوں, یہ دیکھو کیسے بات کر رہے ہیں. اور جو تیسرا آدمی موجود ہوتا ہے نا اس کے اوپر بھی بہت بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. تو کیا کرنا, صبر کے ساتھ کام لینا, غصہ نہیں آنا چاہیے, بری چیز کا جواب دینا ہے کچھ اچھا کر کے, اور جلد بازی نہیں کرنا ہے. کس چیز کی جلد بازی؟ کس چیز کی جلد بازی؟ نتیجے کی جلد بازی, کہ سامنے والے کو ہدایت مل جائے, ہدایت کی جلد بازی. اور کیا چیز کی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے؟ اور کیا چیز کی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ ایک ہے نتیجے, ہدایت کی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. دوسری کیا چیز کی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے؟ سزا کی. اور یہ نہیں سن رہا ہے نا میری بات, اب اللہ اس کو برباد کر دے گا. ہاں, تو سزا کی بھی جلد بازی نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا ان الدوس اسد وابت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دوس کا جو قبیلہ ہے یہ نافرمانی پہ اتر آیا ہے, یہ نافرمانی کر رہا ہے, اس نے انکار کر دیا ہے. فد اللہ علیہ, اب اللہ سے آپ دعا کر لو ان کے خلاف. انہوں نے سمجھایا تھا اپنے طور پر, صحابی رسول ہے, سمجھایا. ان کا خود کا قبیلہ ہے, سمجھائے. اب وہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے, اب ان کو ایسا لگا اب اللہ سے آپ دعا کرو, بس ختم. فد اللہ علیہ, ان کے خلاف دعا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھی اٹھا لیے, قبلہ رخ ہوئے, اور صحابہ بولنے لگے حلق الدوس, اب دوس کا قبیلہ ہلاک ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہدی دوسن واتی بہم, اللہم اہدی دوسن واتی بہم, اے اللہ ہدایت دے دے دوس کے قبیلے کو, ان کو لے آ. اے اللہ ہدایت دے دے دوس کے قبیلے کو, ان کو لے آ. اور پھر کیا ہوا, وہ قبیلے نے اسلام قبول کیا بعد میں. آپ میں سے کون بتائے گا کہ دوس کے قبیلے میں سے کون سے وہ ریمارکیبل صحابی ہے جنہوں نے بہت بڑا کام کیا؟ جی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. بالکل صحیح, بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر, بہت اچھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے. اب وہ قبیلہ اگر ختم ہو گیا ہوتا
تو ہم تک ابو ہریرہ نہیں آتے, ابو ہریرہ کی اتنی ساری حدیثیں نہیں آتی, قبیلہ ختم ہو گیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ جلد بازی نہیں کرنا اس چیز کے لیے. اور میرے بھائیوں آپ کو بتاؤں, جب دعوت دیتے دیتے آدمی یہ بات کو یاد رکھتا ہے, ہدایت دینے والا میں نہیں ہوں, ہدایت دینے والا اللہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ 28 آیت نمبر 56 سورہ قصص, اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے انہیں جن سے آپ محبت کرتے ہو. جن سے آپ محبت کرتے ہو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہم لوگ دے سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے, ہم لوگ دے سکتے نہیں دے سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے. تو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اچھا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یشاء, جسے اللہ چاہتا ہے. تو اللہ کیا دیکھ کے ہدایت دیتا ہے؟ چہرہ دیکھ کر, اس کی شکل بہت اچھی, اس کو ہدایت دینا ہوگا. کیا دیکھ کے؟ خاندان دیکھ کر, اس کے خاندان بہت عزت والے خاندان کا ہے, یا یہ اڑوپی کا ہے. ہاں, کیا دیکھ کے اللہ ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت کے لائق ہے اللہ اسے ہدایت دے گا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم لوگ بہت اچھے, اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم کرتا ہے, نہیں نا. اللہ جانتا ہے کون ہدایت کے لائق ہے, اللہ اسے ہدایت دے گا. اب ہم لوگوں کے دل میں جلد بازی نہیں, پیار سے بات کریں گے, کنونس کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ہدایت اللہ دے گا. اور جب یہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے نا میرے بھائی, ایک ایسا اطمینان آتا ہے نا کہ کئی بار یہ اطمینان ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. کئی بار ہمارے کئی بھائیوں کا تجربہ ہے, یہ میرا خود کا بھی تجربہ ہے. غیر مسلم سے بات ہو رہی ہے, سمجھایا اس کو, آخر میں کہا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں سوچ کے بولوں گا. میں نے خود بھی ٹرائی کیا اور آپ بھی کر سکتے ہو. تو اسے کہا کہ ٹھیک ہے سوچو, لیکن جب تک سوچ رہے ہو تو تب تک تھوڑا سا سنبھال کے چلو. جب روڈ کراس کرو تو تھوڑا سنبھال کے کراس کرنا, گاڑی چلاؤ تو تھوڑا سنبھال کے چلانا. کیوں؟ کیونکہ اگر تم مر گئے نا اسلام قبول کرنے سے پہلے تو گئے, اب تمہارے اور اللہ کے بیچ میں. اور الحمدللہ میں جب یہ بول کے ہٹا, میں دوسری جگہ پہنچ رہا ہوں اور مجھے فون آیا کہ الحمدللہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو اب ہم اطمینان رکھیں بھائی, ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے, اس کو بتا دیتے فیکٹ ٹو فیکٹ, خوشخبری بھی دیے فیکٹ ٹو فیکٹ, وارننگ بھی دیے فیکٹ ٹو فیکٹ, پیار سے بتائے, محبت سے بتائے, لیکن اس کے اوپر چھوڑ دیے. ہدایت ہمارا کام نہیں ہے, اللہ کا کام ہے. اللہ اسے ہدایت دے گا جو اس کے لائق ہے. اطمینان رکھو, وہ اطمینان کئی بار ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. چلیے یہ ہم نے دیکھ لیے اور وقت میرا ختم ہو چکا ہے. میں ایک آخری پوائنٹ یا 2 پوائنٹس اور لے لیتا ہوں. جی, کبھی کبھار سامنے والا کچھ بیوقوفی کی باتیں کرنے لگتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, سنیے. اب یہاں پہ دعوت ہو رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں فرعون سے. اور آپ کو اس سے پہلے ایک بات بتا دوں, ایک اور دعویٰ ٹریننگ جس کا ذکر قرآن میں ہے. کون بتائے گا کہ کون کر رہا ہے ٹریننگ اور کس کی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ٹریننگ ہو رہی ہے, اور کرنے والا رب العالمین اللہ تعالیٰ. اور اس آیت میں دیکھو یہ کیا بات کہی گئی ہے, آپ پڑھو, انگلش کی نوٹس میں پیج نمبر 14 پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں سے, اذهبا الى فرعون انه طغى, جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس, یقیناً وہ سرکشی پہ اتر آیا ہے. فرعون کے پاس جاؤ تم دونوں, سرکشی پہ اتر آیا ہے. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, لیکن اس سے نرم بات کرنا. فرعون سے کیسے بات کرنا؟ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اس سے نرم بات کرنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے گا, ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے لگے گا. سوال, آیت پڑھے آپ نے, یہ بتاؤ کہ اس آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کو کیسے بولنا, کیسے بات کرنا, کیسے بات کرنا, نرم بات کرنا, اچھے سے بات کرنا, نرم بات کرنا. قولاً لینا, نرم بات کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا, لعلہ یتذکر, ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے گا, او یخشا, اللہ سے ڈرنے لگے گا. سوچو, فرعون اللہ سے ڈر رہا ہے, فرعون میں تقوی آ گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ پکچر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کو. مجھے بتاؤ کہ اللہ کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا کہ فرعون نہیں سمجھے گا؟ آف کورس معلوم تھا.
پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا کہ ہو سکتا ہے سمجھ جائے گا؟ ایسا کیوں نہیں کہا کہ جاؤ اس کو بتاؤ سمجھنے والا نہیں ہے؟ ایسا کیوں نہیں بتایا؟ ہاں، حوصلہ افزائی. اور کیا پوائنٹ ہے؟ ہاں جی، تربیت کے لیے، بالکل ٹریننگ کے لیے. اور کیا بات ہے؟ جی سوری، پھر سے زور سے بتائیے. اللہ سے امید رکھنا. اس میں دائی کا سٹیٹ آف مائنڈ کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی اگر اس لائق تھا کہ جس کے بارے میں بولا جائے اس کو سمجھاؤ لیکن سمجھے گا نہیں، تو یہ فرعون تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہی کہا کہ ہو سکتا ہے سمجھ جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ سے ڈرنے لگے گا. موسیٰ علیہ السلام اسی امید میں ہو سکتا ہے سمجھے گا، ہو سکتا ہے سمجھے گا، ہو سکتا ہے اللہ سے ڈرے گا. تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو بھی یہی مائنڈ رکھنا ہے. جب سامنے والے کو بتائیں گے تو یہ نہیں سوچو ارے یہ نہیں سمجھیں گے، ارے یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا براہمن لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جین لوگ ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، یہ لوگ نہیں سمجھتے. ایسا نہیں سوچنا کبھی. اللہ کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے نا. سنگرز کو ہدایت مل جاتی ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دینے پہ قادر ہے. اور ہم لوگ بتا سکتے ہیں. اللہ ہدایت دے سکتا ہے، ہم لوگ بتا سکتے ہیں، ہم لوگ اس تک پیغام پہنچائیں گے. ہدایت دینے والا اللہ ہے نا. تو مائنڈ کو پازیٹیو رکھنا، بات کرنے میں سب کے تعلق سے پازیٹیو رکھنا. یہ نہیں سوچنا کہ اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا، کبھی نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے فرعون کے سامنے. اگلا پوائنٹ نیچے دیکھیے. قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے کہا یہ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. آسمانوں کا رب، زمین کا رب، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب، اگر تم یقین لے آؤ. تو فرعون نے کہا قال لمن حولہ، سنو، الا تستمعون، سن رہے ہو تم لوگ سب؟ سن رہے ہو اس کی بات؟ کیا کر رہا تھا وہ فرعون؟ کیا کر رہا تھا؟ مذاق اڑا رہا تھا. ہاں، مذاق اڑا رہا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. دیکھیے جواب. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. تمہارا رب تمہارے باپ داداؤں کا رب، تمہارا رب تمہارے باپ داداؤں کا رب. تو فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. یہ جو تمہارا رسول ہے نا، جو تمہارے پاس بھیجا گیا، یہ پاگل ہے. فرعون کی بات سنو. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. مشرق کا رب، مغرب کا رب، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب، اگر تم سوچو. موسیٰ علیہ السلام فرسٹ کوشچن جو ہے نا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں. 3 طریقے سے جواب دیا. آسمان کا رب، زمین کا رب، دونوں کے درمیان جو ہے ورٹیکل سیدھا. تمہارا رب باپ داداؤں کا رب وقت کے اعتبار سے. مشرق کا رب، مغرب کا رب ہاریزونٹل. لیکن فرعون کی جو 2 سوال ہے، وہ 2 سوالوں کے جواب میں کیا کیا؟ تو جب کوئی جہالت کی بات کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ کوئی جو جہالت کی بات کرے، بیوقوفی کی بات کرے، تو اس کا کیا جواب دینا ہے؟ اس کا کیا جواب دینا ہے جی؟ اگر کوئی بیوقوفی کی بات کرے، جہالت کی بات کرے، پاگل ہے، سنو اس کی بات، یہ سب بات کا کیا جواب دینا ہے؟ کیا جواب دینا ہے؟ آیتیں پڑھے آپ نے، کون بتائے گا پوائنٹ کیا ہے؟ ہاں، عقل سے کیا جواب دیں گے، وہ سوال ہے. ہاں جی، کیا بتا رہے ہیں آپ؟ سوری، پھر سے بولیے. دھیان ہی نہیں دیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، اور یہی جواب ہے. جہالت کی باتوں کا جواب دینے بیٹھو تو یہ جہالت کی بات ہے، اگنور کرو، اوور لک کرو، جواب ہی مت دو. یہی سب سے سمجھداری کی چیز ہے. ہر جہالت کی چیز کا جواب نہیں دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن کی آیت ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. معافی کا راستہ پکڑو، خذ العفو، معاف کرو لوگوں کو، وامر بالعرف، اچھی بات کا حکم دو، واعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرو، جاہلوں سے دور رہو. جہالت کی چیز کا جواب دینا خود جہالت ہے. جہالت کی چیز کو اگنور کرنا چاہیے، اوور لک کرنا چاہیے، ویسے ہی وہ دم توڑ دے گی. جیسے مان لو آپ راستے پہ چل رہے ہو، کوئی پیچھے سے ہنس رہا ہے. اب اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھو اور غصہ ہو جاؤ، اس کی جگہ اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیتے، اوور لک کر لیتے، اس کو دھیان ہی نہیں دیتے، اپنا چل رہے ہو تو ایسا لگے کوئی پاگل آدمی ایسے ہی ہنس رہا ہے نا. تو جہالت کی چیزوں کا جواب نہیں دینا چاہیے. اپنے مین ٹاپک پہ دھیان دو، جیسے موسیٰ علیہ السلام دھیان دیے ہوئے.
اچھے دائی ہے, بہترین دائی ہے, اللہ کے رسول ہے, اور ان کی بات سے ہم سیکھ رہے ہیں کیسے دعوت دینا ہے نا. چلیے آخری ایک پوائنٹ دیکھیں گے, اور وہ ہے دعا. کس کے لیے دعا؟ کس کے لیے دعا؟ کس کے لیے بتائیے نا. کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام. کس کے لیے دعا؟ ہدایت کی دعا. کس کے لیے؟ ان کے لیے دعا کرو, سچے دل سے دعا کرو. اور کس کے لیے دعا؟ ان سے پہلے کس کے لیے دعا؟ اپنے لیے. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے, کون سی دعا؟ رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو وسیع کر دے. جنہیں یاد نہیں ہے ہمارے بھائیوں کو, کیونکہ آپ پلان چینج کر رہے ہیں نا انشاءاللہ, یاد ہے نا بگننگ آف دا پروگرام آپ نے پلان چینج کیے کہ نہیں کیے؟ ہاں, تو پلان چینج کیے تو اب دعا یاد کر لو, یہ کام آئے گی آپ کو انشاءاللہ. رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو وسیع کر دے, کھول دے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میری ایبلٹیز کو بڑھا دے, میری استطاعت کو بڑھا دے. اب سامنے والا کچھ بھی پوچھے, کیا ہے؟ استطاعت چاہیے نا, کفر کو توڑنا ہے. دیکھیے یہ ایک ایسا جہاد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من جاء فی مسجد ھذا لم یاتہ لخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ. سنن ترمذی کی صحیح حدیث, کہ جو میری اس مسجد میں آتا ہے خیر سیکھنے یا سکھانے, اس کا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جیسا مقام ہے. کیوں؟ سوچو, اب یہاں پہ 100 لوگ ہیں, یہاں پہ 100 لوگ ہیں, لڑ رہے. ایک آدمی یہاں پہ سے مر گیا تو 99 بچے, یہاں پہ 100. لیکن یہاں 100 ہے اور یہاں 100 ہے, اور دعوت دے رہے ہیں ہم انہیں. وہاں سے ایک آدمی صحیح بات سمجھ گیا, کتنے بچے؟ 99. اور یہاں 101 ہو گئے, ہے نا. اب ہم دیکھ رہے ہیں رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو وسیع کر دے. موسیٰ علیہ السلام ہکلاتے تھے, سٹیمرر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے جو خدمت لی تو دیکھیے کتنا بڑا ان کا رعب, ان کا دبدبہ, کتنا پرسنالٹی کا. آج آپ کتنے ایسے لوگوں کی مثال چاہیے جو بالکل ایوریج, بلو ایوریج لوگ تھے, لیکن جب سے وہ دین کی دعوت کی خدمت میں آئے, قرآن و حدیث کی خدمت میں آئے, باتیں پہنچانے میں آئے, ان میں اللہ تعالیٰ نے ایبلٹی بھی دے دی. آج ایسے کئی لوگ ہیں جو بڑی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں, انٹلیکچوئلز کا جواب دے رہے ہیں, حالانکہ ایسی کوئی انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن دے رہے جواب, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایبلٹی دے دی. رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو وسیع کر دے. ویسر لی امری, میرے معاملے کو آسان کر دے. ایسا نہیں کہتے اللہ مشکل کر میں کروں گا, نہیں, آسان چاہیے. اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ آسان کر دے, جو میٹر ہے آسان ہو جائے. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان سے گراہ کو, گانٹ کو کھول دے, گراہ کو, گانٹ کو کھول دے. یفقہوا قولی, تاکہ وہ لوگ سمجھے میں کیا کہتا ہوں. مین بات کیا ہے نا, سمجھ میں آنا چاہیے ان کو. ہاں, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی بہت کلیئر بولتے تھے. کلاما فصل, جدا جدا, ڈسٹنکٹ, کلیئر. یفہمہ کل من سمعہ, جو بھی سنتا سمجھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو بھی سنتا سمجھتا, سمجھ میں آتا. قبول کرے نہیں کرے وہ ہدایت کی بات ہے اللہ کی, لیکن سمجھ میں آتا. اب ہم لوگ کہتے ہیں یفقہوا قولی, تاکہ یہ لوگ سمجھے میری بات. تو میرے بھائیوں, یہ دعا کو کثرت سے پڑھو, اور اپنے آپ کو سنسیئر انٹرسٹ کے ساتھ اس راستے پہ قائم رکھنے کی تعلق سے کوشش کریں. علم بڑھائیں. جب تک علم نہیں ہے تو آپ 5 چیزیں جانتے ہو تو 5 بتاؤ, اس سے زیادہ مت بتاؤ. 5 جانتے ہیں 25 مت بتانا. 5 جانتے ہیں 5 بتاؤ بس, لیکن بتاؤ. 5 باتیں چھپاؤ مت, بتاؤ. اور پھر کیا کرو, کسی سے کہو آؤ فلاں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, ان کے پاس بات کرنے آؤ. اب جیسے مثال کے طور پر ہر شہر میں الحمدللہ ایسے کئی علم والے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نالج, تجربہ ہوتا ہے. اب میرے بھائیوں کہیں کہیں ایسے علماء ہوتے ہیں, لیکن لوگ عوام میں داعی, دعوت کا جذبہ رکھنے والے غائب ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ, کون بنے گا میرا مددگار اللہ کے راستے میں. آج بھی جو علماء ہیں, جو اسکالرز ہیں, انہیں ضرورت ہے کہ کوئی ان کے ساتھ مدد کرے, ان کے ساتھ ہمت بڑھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے. اب یہاں آپ 10 باتیں جانتے ہو, اور باتیں سیکھو, علم بڑھاؤ اور پہنچاؤ. اور کیا کرو, تب تک کسی سے ایسے ہی بولیں گے آؤ بات کرو, نہیں آئے گا. اس کو 10 باتیں بتا دیے, پھر بولے کہ ابھی تم آگے کے لیے آؤ میرے ساتھ, تو آئے گا. تو ہم کیا کریں, جتنا پتا ہے اتنا بتائیں گے انشاءاللہ, اور اپنے علم کو بڑھائیں گے, اور انشاءاللہ ہوم ورک کریں گے. اور زندگی کا ایک دن ایسا مت گزرنے دو میرے بھائیوں جس کے نہ کچھ سیکھے بغیر سوتے ہو.
میں آخر میں ایک حدیث پڑھ کے ختم کرتا ہوں. یہ حدیث سنن ترمذی میں صحیح سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ عمران, اللہ اس شخص کو خوش رکھے. نضر خوش اور خرم, اچھا, انگلش میں کہتے ہیں ہیل اینڈ ہارٹی. اللہ اسے اچھا رکھے. کس اعتبار سے؟ صحت کے اعتبار سے, ذہنی اعتبار سے, مالی اعتبار سے. من سمع منا حدیثا, جو میری ایک حدیث سنتا ہے, نمبر 1 سنتا ہے, فحفظہ, اسے یاد کرتا ہے. یاد کرو بھائی, نوٹس لے کے گئے, جا کے رکھ دیا آپ نے کبڑ میں, اور پھر بچے جب بڑے ہوں گے تو بولیں گے, پھر اس کو دھول ہٹا کے دیکھو بچوں میں فلاں جگہ پہ میں نے ایک کورس اٹینڈ کیا تھا. تو اس کے لیے نہیں, یاد کرو. فحفظہ, اسے یاد کرو. حتی یبلغہ غیرہ, یہاں تک کہ کسی اور کو بتا دو. ایک چیز سیکھتے ہیں, اسے یاد کرتے ہیں, اسے بتا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ, کیونکہ بہت سارے سمجھ والے لوگ اپنے سے زیادہ سمجھنے والے تک پہنچا دیتے ہیں. ورب حامل فقہ لیس بفقیہ, اور بہت سارے علم والے لوگ ہوتے ہیں جو اسے خود نہیں, وہ خود اتنا نہیں سمجھتے. یہاں پہ ہمیں بات کیا مل رہی ہے کہ کیا کرو, سیکھو, سکھاؤ, پتا چلا پہنچاؤ. ایک سٹڈی ہے جس کے اندر آیا تھا کہ کلاس روم میں ٹیسٹ کیا گیا, اسٹوڈنٹس کو نوٹس دی گئی, کہا گیا پڑھو, پڑھے. اب پوچھا گیا کتنا یاد ہے, تو دیکھے کہ 10% یاد تھا. نوٹس جب دیے دیکھا تو 10% یاد تھا. لیکن جب اسٹوڈنٹس کو کہا کہ یہ لو, یہ نوٹس لو, پڑھو, اب تم آ کے پڑھاؤ, اب تم آؤ پڑھاؤ. جب اسٹوڈنٹ نے پڑھا لیا تو پڑھانے کے بعد اس کو 90% یاد رہا. صرف پڑھ رہا تھا تب تک 10% یاد تھا, جب پڑھا لیا تو 90% یاد رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں کہا بلغوا انی ولو آیا, پہنچا دو مجھ سے چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ ہو, اس میں سب سے بڑا فائدہ ہمارا خود کا ہے, کیونکہ ہمیں خود وہ چیز زیادہ یاد رہے گی. نہیں تو علم آتا ہے چلے آتا ہے. اور ہوتا کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ, کوئی سمجھ والا اپنے سے زیادہ سمجھنے والے تک پہنچا دیتا ہے. سب تک پیغام پہنچانے کے تعلق سے ایک فیل کرو, اور پھر اس کے تعلق سے ذریعے اختیار کرو, کوشش کرو. چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو, کوئی نبی ابھی نہیں آنے والا, ہمیں ہی پیغام پہنچانا ہے, سب ہمارے بھائی ہیں. صرف ایک ہی صحیح راستہ ہے, وہ ہے اسلام کا راستہ. اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ کوئی چاہے گا کبھی قبول نہیں ہونے والا. میرے بھائیوں, اس چیز کے اندر خود بھی عمل کرنا ہے, خود بھی اس پہ قائم رہنا ہے, خود بھی اس پہ جینا ہے, خود بھی اس پہ مرنا ہے, اور یہ بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی دین کی خدمت کے لیے قبول کرے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ. جو تمام بھائی اس چیز کو انشاءاللہ آگے فالو کریں, تو میں ایک ریسورس بتانا چاہتا ہوں. ہماری ویب سائٹ ہے islamsmessage.com. اس کے اوپر اگر آپ دعویٰ ٹریننگ کورس میں جائیں گے تو آپ کو کچھ ٹاپکس ملیں گے. توحید کیسے سمجھائیں, کسی کو اسلام قبول کرنے کنونس کیسے کریں, جنت جہنم, یہ سارے ٹاپکس آپ کو ملیں گے. ہندوؤں کے عام سوالات, عیسائیوں کے عام سوالات, مسلمانوں میں جو کئی سارے عقیدے کے چیزیں ہیں. تو islamsmessage.com پہ آپ کورسز سیکشن میں جائیے, ڈاؤن لوڈز میں جائیے, اور ڈاؤن لوڈز میں سے کورسز میں جائیے. تو آپ کو وہاں پر 2 کورس خاص طور سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں, انگلش اردو دونوں زبانوں میں. ایک ہے دعویٰ ٹریننگ پروگرام, جس میں سے ایک موضوع میں نے آج پڑھایا, اور دوسرا ہے اسٹرانگ فاؤنڈیشن. اسٹرانگ فاؤنڈیشن عقیدے کا کورس ہے, جس کے اندر یہ سارے بنیادی ٹاپکس عقیدے کے متعلق انشاءاللہ بتائے گئے ہیں. اور یہاں پر آپ کو انشاءاللہ دعوت ٹریننگ میں دعوت کے متعلق مل جائیں گے. ان کی ویڈیوز انشاءاللہ بہت جلد آئے گی, آپ تھوڑے دنوں بعد چیک کریں تو آپ کو ویڈیوز بھی مل جائے گی. باقی ابھی آپ جا کر نوٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر یہاں پر دعوت سینٹر والے اگر نوٹس ڈاؤن لوڈ کر کے لوگوں کے لیے کاپی تیار کریں تو آپ وہاں سے بھی ربط قائم کر سکتے ہیں انشاءاللہ, تاکہ وہ لوگ کلیکٹ کریں. جزاک اللہ خیر.